اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ایک اصول ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ جو اوور سمپلیفائڈ سولوشنز ہوتے ہیں وہ، اور خاص طور پہ جب وہ بڑے مسائل کے ہوں، چھوٹی چیزوں کے اوور بات ہے تو وہ غلط ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جب مسائل کمپلیکس ہوتے ہیں تو ان کا حل کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی کمپلیکس ہوتا ہے۔ جب مسائل پیچیدہ ہیں تو اس کا حل کیا ہوگا؟ وہ بھی پیچیدہ ہوگا۔ لیکن جو پیچیدگی ہے یہ بڑی اکثریت نہیں سمجھتی۔ ٹھیک ہے؟ عوام الناس کی اکثریت پیچیدگیوں میں نہیں جا سکتی۔ میں آپ کو کسی چیز کے حل کے لیے بٹھا لوں 2 دن کے لیے اور میں کہوں نہیں پہلے ایسے ہو، پھر یوں ہو جائے، پھر ایسے ہو جائے، پھر اس کو ایسے کر لیں، اس کو ایسے کر لیں، تو تھوڑے ٹائم بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ کیا کھچڑی پکا دی ہے، جلیبی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کیونکہ اکثر و بیشتر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیپ تھنکنگ کرنے والے، چیزوں کے مختلف زاویوں کو دیکھنے والے، اس طرح کا طبقہ عوام میں بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ زیادہ کیسا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے جو کہتا ہے 2+2=4 کی طرح کی مجھے حل دیں، بس یہ 2 کام کریں گے یہ ہو جائے گا۔ بلکہ آج اگر آپ دیکھیں تھمبنیل چلتے ہیں اس طرح کے، ٹھیک ہے نا، وہ مسئلے جو کبھی حل ہی نہیں ہوئے، بس آپ یہ 2 کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ 2 کام کریں گے یہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہم کو پتا ہے عوام بیٹھی ہوئی ہے، ہم نے عوام کے ویوز لینے ہیں، اور عوام کو اگر آپ یہ کہیں گے یہ 15 کام کرنے پڑیں گے تو کیا ہوگا؟ عوام کہے کہ چھوڑو، ہم یہ 15 کام کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ نے لوگوں کی اٹینشن کیچ کرنی ہے تو کیا کریں؟ اوور سمپلیفائڈ، خالی سمپلیفائڈ بھی نہیں، بہت سمپلیفائڈ۔ خیر معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے کہ جی پاکستان کے سارے معاشی حالات کیا ہیں، بس ایک کام کریں گے جناب پیسہ ہی پیسہ ہوگا، پیسہ ہی پیسہ۔ بھائی اتنا اگر آسان ہے تو کب کا ہو چکا ہوتا؟ ٹھیک ہے نا؟ بہت اوور سمپلیفائڈ ماڈل۔ جیسے ہمارے یہاں ایک صاحب نے وہ کیا، انہوں نے کہا جی وہ پتہ نہیں امریکہ میں اتنے ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اتنے ڈاکٹرز جو ہیں ان سے ہم اتنے ڈالرز لیں گے مہینے کے، اور جب وہ اتنے ڈالرز پاکستان آئیں گے تو اکانومی یوں ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گی اور وہ ہو جائے گی۔ تو جیسے وہ سارے ڈاکٹرز پیسے ہاتھ میں رکھ کے بیٹھیں، صرف آپ نے جا کے ڈبہ آگے رکھنا ہے اور اس میں ڈال دیں گے۔ اب یہ کیا سارا اوور سمپلیفائڈ سولوشنز۔ یا جیسے ہمارے ساتھ ایک کام کیا گیا، اگین وہی بات، یہ میں اپنی بات کے لیے کر رہا ہوں، کسی سیاسی اس کے لیے نہیں کر رہا، کہ جی پاکستان کے 200 ارب ڈالر دوسرے ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ بس جائیں گے، وہ 200 ارب ڈالر ٹوکری میں ڈالیں گے، واپس لائیں گے، پاکستان میں ایسے پھیلا دیں گے، کیا ہوگا؟ سارے امیر ہو جائیں گے۔ ہوا؟ کتنے ڈالر واپس آئے؟ جی ٹھیک ہے، نہیں آئے نا؟ کیوں نہیں آئے؟ میں مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو، یہ عوام کی ذہن کی سائیکی کے لیے۔ کسی سے آپ پوچھیں یار 200 ارب ڈالر کتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 200 ارب ڈالر کتنے ہوتے ہیں، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ 200 ارب ڈالر پیسہ ہے کتنا۔ آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر کی بھیک مانگنے کے لیے ان کو ناک سے لکیر نکالنی پڑتی ہیں، اور کتنا ملک سے باہر پڑا ہوا ہے؟ 200 ارب ڈالر۔ اب یہ کیا مسئلہ؟ اب اگر آپ حقیقت بتائیں کہ جی کرپشن ہوئی ہے لیکن 10 ارب ڈالر کی ہوئی ہے یا 5 ارب ڈالر کی ہوئی ہے، تو اب ہوگا کیا؟ اب آپ کا یہ فارمولا نہیں چلے گا۔ حقیقت پہ آپ چلے جائیں گے تو یہ فارمولا نہیں چلے گا، اور ہر جو بھی سیاسی طبقہ آتا ہے وہ نئی کوئی اس طرح کی کہانی سناتا ہے، او مسئلہ ہی نہیں جی، ہم آئیں گے یہ فارمولا لگائیں گے اور عوام کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ جب بھی کوئی بندہ آپ کو اوور سمپلیفائڈ سولوشن دے تو کیا یہ آپ ادھر تھوڑا سا ڈاؤٹ میں آ جائیں، آپ اسے کہیں یار یہ اتنا آسان نہیں۔ ہر الیکشن میں سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں؟ آ کے وہ وعدے جو کرتے ہیں، کس کو نہیں پتا کہ وہ وعدے وہ چاہیں بھی پورے کرنا تو نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کا المیہ یہ کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ میرے کانوں کو ٹھنڈک ملے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہی دھوکہ ہے جو میں لے رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا ایک بندہ MNA بننے کے لیے ہر علاقے میں جا کے کہتا ہے کہ آپ کی میں سڑک پکی کراؤں گا، آپ ادھر میں اسپتال بنوا دوں گا، ادھر میں اسکول بنوا دوں گا، اس سے پوچھے چاچا جی کے پیسے ہیں آپ کے؟
یعنی پورے ملک کا بجٹ آپ کو مل جائے گا کیا؟ پچھلے ٹریک ریکارڈ بتا دیں آپ کہ ایک ایم این اے کو 5 سال کے عرصے میں گورنمنٹ سے کتنا پیسہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، ترقی کے کاموں کے لیے. تو اگر آج تک ہسٹری میں کسی کو اتنے پیسے ہی نہیں ملے جتنے آپ کمٹ کر رہے ہیں، اس کا 10% بھی نہیں ملا، کس بنیاد پہ آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں؟ لیکن لوگوں کا مسئلہ، باریکی میں جانے والے لوگ نہیں ہوتے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ سمپل سولوشن چاہتے ہیں، وہ اپنی تسلی چاہتے ہیں. اور انسان ہمیشہ کیا کرتا ہے، خاص طور پہ بڑے بڑے مسائل میں وہ دھوکے میں رہنا پسند کرتا ہے، کیونکہ دھوکہ اس کو کچھ پریشانیوں سے، کچھ الجھنوں سے بچا دیتا ہے. اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا، اب ہمارے والے آ گئے ہیں حکومت میں تو اب وہ دیکھیں نا جناب، اب مہنگائی ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ، اب انہوں نے جیب سے پیسے ڈالنے ہیں، کیا کرنا ہے؟ اب یہ بات حقیقت ہے. اگر کوئی یہ بات بتائے آپ کو، مثلا میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ جی بندہ اے آ جائے، بی آ جائے یا سی آ جائے، پورا نظام ہمارا کرپٹ ہے، پورا نظام پیسے نچوڑنے والا ہے، پورا نظام عوام کے استحصال پہ کھڑا ہے، امیر کو امیر کرنے کے لیے کھڑا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو مایوسی والی بات ہے. بات مایوسی والی ہے، لیکن سچ ہے یا غلط ہے؟ یہ بات ہے، ہمیں سچ ہے نا. تو جب سچ ہے تو آپ پوری بات لیں گے تو چلیں آپ شاید 5% امپرومنٹ کر لیں گے اپنی زندگیوں میں. ایک گاڑی چلے گی تو صحیح کہیں سے، لیکن دھوکہ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ دھوکہ دینے کا طریقہ یہ کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں جی، بس ایک کام کریں گے تو سارے مسئلے حل. یہی وجہ ہے کہ دینی کاموں میں بھی کیا ہوا کہ جن لوگوں کو پتا تھا ہم نے عوام کو اکٹھا کرنا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اوور سمپلیفائڈ سولوشن دی ہے. کیسے؟ ہم جی ایک جماعت بنا رہے ہیں، یہ جماعت جب بنے گی اس میں یوں بندے اکٹھے ہوں گے، پھر ایسے ہوگا، پھر ایسے ہوگا، پھر ہم اس طرح سے اجتماعات کریں گے، ادھر سے اتنے بندے آ جائیں گے، پھر یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے، بس انقلاب 10 سال بعد انقلاب آ جائے گا. اب انسان کیا ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے رزلٹ نکلے. ہم کوئی کھیتی باڑی کرتے ہیں تو ہمارا انتظار نہیں کرتے کہ وہاں فصل نکل آئیے کہ نہیں ہے. کوئی ہم پیپر دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رزلٹ کے لیے بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں آیا. یہ انسانی نفسیات ہیں، اور اسی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ نتیجہ میری محنتوں کا جلدی نکلے، میں اپنی محنتوں کا نتیجہ دیکھ کے جاؤں. اب آپ کوئی شخص حقیقت بیان کرے کہ جی میں مثلا میں مثال دیتا ہوں، میں یہ عرض کرتا ہوں ایک بات، وہ اکثر میں نے کی ہے، اور لوگ پھر وہ یہ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ مایوس کر رہے ہیں. بھئی مایوس اگر ہم کر رہے ہوں تو پھر ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ پھر یہ محنت ہو کیوں رہی؟ پھر گھر نہ جا کے بیٹھ جائیں مایوس ہو کے. لیکن آپ سمجھیں گے کہ چیلنج کتنا بڑا ہے تو کچھ کام ہو پائے گا. پاکستان کی آبادی کتنی ہے جی؟ 25 کروڑ. 25 کروڑ میں سے 5 وقتہ نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ فگر وہ دیجئے گا جو کسی بیس پہ ہو. مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ 25 کروڑ میں سے 1 کروڑ نماز پڑھتے ہیں، یعنی ہر 25 میں سے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے 5 وقتہ، تو اب آپ اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں، اپنے فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے اسکول کالج آگے پیچھے، تو کیا ایسا ہے کہ ہر 25 میں سے ایک 5 وقتہ نمازی ہے؟ تو آپ کو لگے گا کہ نہیں، 25 میں سے بھی ایک 5 وقتہ نمازی، نماز پڑھنے والا تو ایک ہو سکتا ہے، لیکن 5 وقتہ نمازی شاید ہر 25 میں سے بھی ایک نہیں ہے. اس سے آگے بڑھیں. یہ تو آپ اپنی آبزرویشن بتا رہے ہیں شہروں کی. وہ گاؤں دیہاتوں میں جہاں پہ لوگوں کو کلمہ ہی نہیں آتا اس 25 کروڑ میں سے، ان کو تو آپ ادھر تو ریشو اور ہی الگ ہے نا. ادھر تو شاید 1000 میں سے بھی ایک بندہ 5 وقتہ نمازی نہیں ہوگا. اور آپ جانتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں مسجد میں 8 10 15 لوگ ہی ہوتے ہیں بس، پورا گاؤں جو ہوتا ہے. 5 وقتہ نماز کی بات کرو نا، جمعے میں جتنا مرضی جم گھٹا لگ جائے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو یہی پتا چل جاتا ہے، ایک اور بھی ترتیب ہے نا، اگر عام نماز میں 2 صفیں ہیں اور جمعے کی نماز میں باہر بھی لائن لگی ہوئی ہے، تو یہ چیز آپ کو بتا رہی ہے کہ اور ہو نہ ہو یہ جمعے کی نماز کے اگر 100 لوگ آئے ہیں اور عام نماز میں 5 بندے ہیں، پرسنٹیج یہاں سے بھی نکل آئی نا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ تو بڑا فرق ہے. تو جمعے میں آپ دیکھتے ہیں مسجد میں 2000 بندہ ہے اور عام نماز میں وہاں پہ 40 بندے ہیں، تو یہاں سے بھی آپ ایک پرسنٹیج نکالتے ہیں. پھر ظاہر ہے آپ جانتے ہیں یہ بات کہ مردوں کے بنسبت عورتیں جو ہیں ان کے ہاں نماز کا معاملہ مردوں سے کم ہے، کیونکہ مرد چلیں باہر جاتے ہیں، کوئی بیان سنیں گے، کسی دینی مجلس میں بیٹھیں گے، کوئی ان کی تربیت کر دے گا. عورتیں بیچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے دینی موٹیویشن اتنی زیادہ نہیں، ان کے پاس رستے نہیں ہے نا اتنے. مرد تو چلیں کہیں نہ کہیں بیٹھیں گے، کوئی نہ کوئی بات کسی کی سن لیں گے، مسجد چلے جائیں گے. عورتیں تو گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کو دین کون پہنچائے گا، ٹھیک ہے نا. تو ان کی ریشو ریلیٹیولی مردوں سے بھی کیا ہے، بہت کم ہے، اور آبادی کا حصہ ہے وہ. چلیں پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جی 25 کروڑ میں سے ہم کہتے ہیں کہ 50 لاکھ لوگ 5 وقتہ نمازی ہیں. کتنا پرسنٹ بن گیا؟ 2%.
ٹھیک ہے نا, 2% بن گیا. اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ان میں سے کتنے ہیں جن کو قرآن سمجھ آتا ہے. جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جی, اور یہ تجزیہ بھی آپ کرنا چاہیں تو آپ اپنی مسجد سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد میں جو لوگ ہیں آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کتنے ہوں گے جن کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. یا ان کے سامنے میں عالم کی بات نہیں کر رہا, میں ایک صلاح کورس کی بات بھی نہیں کر رہا, جن کو بس یہ پتا ہے کہ قرآن جو ہم سن رہے ہیں اس میں کیا لکھا ہے. ہاں, اور یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ناظرے پہ فوکس ہے, ناظرہ پڑھا دیں. قرآن سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا نہیں پتا. بالفرض ہم بڑا ایک غلو والی تعداد بھی لے لیں تو ہم کہیں جی 10 لاکھ ہیں جی, ہر 5 میں سے ایک کو سمجھ آتا ہے. بڑا ایک ہائی کر کے میں نے تعداد لگا دی, بہت زیادہ بتا دی نا. ٹھیک ہے, لیکن چلیں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان 10 لاکھ میں سے وہ لوگ کتنے ہیں جن کے عقائد ٹھیک ہیں. ان میں سے وہ لوگ کتنے ہیں جو دین کا پورا تصور سمجھتے ہیں. اور ان میں سے کتنے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ دین بڑا آسان ہے, جو دل کرتا ہے کر لو. ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں پردہ نافذ کیا ہوا ہے. ان میں سے کتنے ہیں جو غیر آپ کہہ لیں کہ جو ہندوانہ قسم کی رسومات کا حصہ نہیں بنتے. ان میں سے کتنے ہیں جن کو یہ پرواہ ہے کہ رزق حلال کمانا ہے. فلٹر کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس معاشرے میں چند لاکھ لوگ ایسے ہیں 25 کروڑ میں سے جو پورے دین پر عمل کرنے کے لیے کیا ہیں, تیار. 1% بھی پورا نہیں بنتا, 1% بھی. اب مجھے آپ بتائیے کہ انقلاب میں کہوں جی 5 سال بعد آ جائے گا, 10 سال بعد آ جائے گا. اب حقیقت کی اگر میں بات کروں تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا اس پرسنٹیج میں کوئی پچھلے 10-15 سالوں میں کوئی غیر معمولی اضافہ ہو گیا. ہم کہنا چلیں ٹھیک ہے جی پہلے والے سوئے ہوئے تھے, ان سے کوئی کام نہیں ہو سکا. پچھلے 20 سالوں میں بہت بڑی تعداد معاشرے کی جو ہے وہ دین کے قریب آ گئی. کوئی ایسا نہیں, تھوڑا سا فرق آیا ضرور ہے, لیکن وہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ اسپیڈ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ. اور کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی معاشرے کا 10% حصہ بھی پورے دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور وہاں پہ دین غالب ہو جائے گا؟ یہ تو پھر زبردستی ہو گئی نا. یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر زبردستی ہی دین نافذ کرنا ہے تو پھر تو وہ آج بھی نافذ ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور کیا وجہ تھی کہ مسلمان مکہ میں 200-250 ہو گئے تھے لیکن پھر بھی دین غالب نہیں ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ جن لوگوں پر دین کا غلبہ ہونا ہے ایک ریزنیبل تعداد ان میں سے وہ ہو نا جو اس دین کے کسٹوڈین ہو. ورنہ زبردستی کرنا ہوتا تو پھر جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے زمانے میں دین غالب ہی ہوتا. لیکن پھر آزمائش تو ختم ہو جائے گی نا. آزمائش یہی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ غلبہ دین کے لیے کیا محنت کرتے ہیں, کیا قربانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کم تعداد زیادہ تعداد پہ غالب آ جاتی ہے, لیکن یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہو اور دوسری جگہ 100. اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ آپ صرف یہ بتا دیں, انقلاب چھوڑ دیں, آپ یہ بتا دیں کہ اس معاشرے کے 10% لوگوں کو اگر ہم نے اس جگہ تک لانا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں تو ان کو سمجھ آ رہا ہو کیا پڑھ رہے ہیں. اس کے لیے کتنی محنت چاہیے؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ کام اگلے 10 سالوں میں ہم کر لیں گے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو جب یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اس عوام کا 10% حصہ ایسا ہوگا جس کو ہم اگلے 10 سالوں میں اس جگہ تک لے آئیں گے کہ قرآن سمجھتے ہوں, تفسیر نہیں. ٹھیک ہے نا, علوم ان کو باقی نہیں پتا, بس قرآن کا ترجمہ آتا ہے ان کو. جب آپ یہ نہیں کر سکتے اگلے 10 سالوں میں تو انقلاب کہاں سے لائیں گے؟ انقلاب نہیں آ سکتا. لیکن جب آپ یہ بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے جی آپ مایوس کر رہے ہیں. اور بھائی اب حقیقت بیان ہو رہی ہے تو اب کیا کریں؟ اور یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ صحیح ڈائریکشنز پہ کام ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا گراس روٹ لیول جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں بڑے بڑے نعرے لگانے سے فائدہ نہیں ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم پچھلے 75 سال نعروں سے گزار کر آ چکے ہیں اور ہم نے ان نعروں کا رزلٹ بھی دیکھ لیا ہے. تو اب کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ نعروں سے نکل کے کیا کیا جائے؟ عملی اقدامات کیے جائیں اور یہ سمجھا جائے کہ بھائی انقلاب شاید ہماری زندگیوں میں کیا ہم سے اگلی نسل میں بھی نہ آئے, لیکن ہم انقلاب سے زیادہ فوکس پہ کریں کہ آج کرنے کا کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے جو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ایک بڑی پیاری بات ہے نا, وہ کیا کہتے تھے کہ بھائی ہم غلبہ دین کے اس پروجیکٹ میں دہاڑی کے مزدور ہیں. ہمیں پورے گھر کا ٹھیکہ نہیں ملا, ہم کیا دہاڑی کے مزدور ہیں. تو اگر میں مزدور ہوں, ایک محل بن رہا ہے اور مجھے مزدوری دی گئی ہے کہ آپ نے یہ دیوار بنانی ہے, تو میں کیا کروں گا؟
میرا بے شک بڑا دل ہے کہ جس محل میں میں نے دیوار بنائی ہے وہ محل میں بنتا ہوا کمپلیٹ ہوتا ہوا دیکھوں، لیکن میری ذمہ داری محل پورا کرنے کی نہیں، بلکہ جتنی دیہڑیاں میں لگا سکتا ہوں میں وہ دیہڑیاں لگا کے، اچھا میں لگاؤں گا تو وہ اوپر تک دیواریں جائیں گی تو کچھ ہٹ ڈلے گا تو آگے معاملہ ہوگا نا. میں یہ خواب دیکھ کے بیٹھا رہوں کہ نہیں محل پورا کرنا ہے، محل پورا کرنا، تو سوچتا ہوں میں دیوار بھی نہ کھڑی کروں جو میں نے کرنی ہے. تو لہٰذا اپنا کام کریں. اچھا مغرب کو لے لیجئے، مغرب میں جو انقلاب آیا وہ کیسے آیا؟ 10 سالوں میں 20 سالوں میں کیسے؟ صدیاں لگیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نے ایک لائف سپین میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا. نہ آپ کے سے پہلے کبھی ہوا اور نہ آپ کے بعد کبھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جناب آپ یوں کریں گے ایسے کریں گے ویسے کریں گے، اور دیکھیں نا نتیجہ کیا نکلا. عوام، اچھا اگین وہی بات جو میں عرض کرتا ہوں نا کہ دوسرا پہلو ہمیں نہیں پتا. جن لوگوں نے انقلاب کے پیچھے وہ لگے اور انہوں نے اپنا وقت لگایا، صلاحیتیں لگائی، ان کو یہ بتایا کہ 10 سال میں انقلاب آ جائے گا. جب 10 سال میں انقلاب نہیں آیا تو کیا ہوا؟ 2 طبقے پیدا ہوئے. ایک طبقہ وہ پیدا ہوا جنہوں نے کہا کہ یہ سیدھی انگلیوں سے نہیں آنا، گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلنا، وہ ملیٹنٹ ہو گئے. یہ جتنے ہمارے یہاں عسکریت پسند طبقہ ہے، ان کو لوگ کہاں سے ملے؟ ان کو ایک اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی یہاں ان کو ملی ہے جو کہ جن کے اندر انقلاب کا جذبہ تو بہت بھرا ہوا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ کوئی پروگرس نہیں ہو رہی. تو اب جب انسان جذباتی ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وائلنٹ ہو جائے گا نا بھئی، اب مار دھاڑ کر کے کرو. اور ایک طبقہ وہ پیدا ہوگا جنہوں نے کہا وہ انقلاب شب کبھی کوئی آنا ہی نہیں، قیامت تک کوئی نہیں آنا، اور یہ لانا ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ایزی ہو جاؤ، اپنی نوکری کرو، اپنے بچوں کو پالو، اور زیادہ بڑی ضرورت تو بچوں کی تربیت کی ہوتی ہے. وہ دین کے کام سے ہی گئے. ٹھیک ہے نا، وہ جو بھی تھوڑا بہت دین کے کام کر رہے تھے وہ بھی نہیں کر رہے. اور یہ اچھے خاصے لوگ ہیں جو یا ملیٹنٹ ہو گئے یا اس طرف نکل گئے. ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے ان ساری ذمہ داریوں سے جان چھڑا لی. انہوں نے کہا کوئی تبلیغ کی ضرورت نہیں کسی کو، بس دین تو کہتا ہے اپنے آپ کو دیکھو، نماز پڑھو، اپنے بچوں کو دیکھو، بس حلال کماؤ. وہ جو ایک ہومیوپیتھی قسم کا لوگوں کا دین ہوتا ہے بس وہ اس طرف چلے گا. تو یہ کیا ہے سارا؟ یہ ان ہماری حکمت عملیوں کے نتائج ہیں جو آج اس معاشرے میں موجود ہیں. برل جی دیکھیے، جد و جہد جو ہے دین کی یہ تو ہر ایک شخص نے کرنی ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ دین کی جد و جہد سے مراد وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، یہاں غلوب ہے. ویسے میں اگر یہاں کھڑا ہو کے پڑھا رہا ہوں تو میں یہ سمجھنا شروع کر دوں کہ دین کی جد و جہد سے مراد ہے کہ جیسے بصیرہ کام کر رہا ہے ویسے پوری دنیا کام کرے، تو یہ غلطی ہے. آج میں ہی جو روزگار کے لیے اپنے جو کام کر رہا ہوں وہ ٹھپ ہو جائے تو کل سے ہو سکتا ہے میں بھی یہاں سے غائب ہوں. ٹھیک ہے نا، میں نوکری کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا ہوں، یا میں کسی جگہ ایسی جاب کروں جو صبح 9 سے لے کے رات 9 بجے تک ہو، تو کیا ہوگا؟ یہ کلاسیں سارا کچھ کیا ہو جائے گا؟ فارغ. یہ تو اللہ نے آسانی کی ہوئی ہے، سہولت دی ہوئی ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو لہذا یہ سمجھنا کہ جو میں جیسے کر رہا ہوں کل دنیا کا کام ہے کہ وہ ایسے ہی کرے، یہ غلط ہے. جی تمام کرنے کے لیے ایک دو سائیکالوجی ہے. ایک تو یہ کہوں کہ میرے ذمہ جو کام تھا میں نے کر دیا، میں اتنا ہی کر سکتا. یہ تھوڑی سی ذرا انفیریئر سائیکالوجی ہے مجھے جاننا. پر ایک یہ ہے کہ آپ ہر پاسبل ایفرٹ لیتے ہو، اپنی ہر ڈائریکشن میں ایفرٹ لیتے ہو. باقی جہاں تک آپ اکثر لوگوں کی بات کرتے ہو، قرآن تو کہتا ہے کہ اکثر لوگ فالوورز ہوتے ہیں. آپ کی پہلی اور دوسری بات میں فرق نہیں ہے، یہ دو نہیں ہے، یہ ایک ہی بات ہے. میں آپ کو آپ کی دوسری بات کی جی کہ اکثر لوگ تو فالوورز ہوتے ہیں. آج آپ نے قرآن کی بات کی نا، ابھی تو قرآن فیشن میں نہیں ہے. اگر کچھ انٹلیکچوئلز اس طرح سے ریپرزینٹ کریں گے قرآن کو، جو جس طرح سے ریپرزینٹ کرنے کا حق ہے، تو باقی لوگوں نے فالو کرنا ہے. اور وہ 8-10 سال میں آئی تھنک کہ جس طرح سائنس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، تو وہ قرآن کو اسی طرح لوگ فالو کرنا شروع کر دیں گے. نہیں ہونا. میں عرض کر دیتا ہوں، پہلی بات جیسے آپ نے کہا نا وہ انفیریئر نہیں ہے، وہ ریئلسٹک ہے. یہ کہنا کہ جو میری ذمہ داری ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے تمام ریسورسز کو کنزیوم کر کے کام کروں. اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ میں ایزی ہو کے بیٹھ کے کام کروں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اگر میں یہ کہوں گا نا کہ جی دیکھیں میں نے اپنا حصہ ادا کرنا، تو میرا حصہ یہ ہے کہ میری تمام توانائیاں اس کام میں لگ جائیں. واضح؟ دوسری جو بات آپ نے کہی نا کہ جیسے لوگ سائنس کے آج پیچھے ہیں، تو ویسے ہی 10 سال میں وہ دین کی طرف آ سکتے ہیں. سائنس نقد فائدہ ہے. سائنس آپ کو دنیا کا سودا دے رہی ہے، دین آپ کو آخرت کا سودا دے رہا ہے. یہ غیب کی بات ہو رہی ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے.
جو موبائل استعمال کر کے آپ کو نقد اس کا فائدہ ہو رہا ہے وہ نماز کا کبھی بھی نہیں ہوگا. نماز پڑھیں گے کس بنیاد پہ؟ ایمان کی بنیاد پہ. ویسے جبکہ جو سائنس آپ کو جو کچھ دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ مثلا لیٹس سے اے سی ہے. سائنس نے اگر آپ کو یہ دیا تو سائنس کو آپ کو کوئی ایمانیات پہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. سائنس صرف بٹن آن کرے گی, جب ٹھنڈی ہوا آئے گی تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے یار سائنس کیا چیز ہے. ایمان کیا کرتا ہے؟ ایمان آپ کے دنیا کے جو مزے ہیں ان کو بھی ختم کر رہا ہے. کیسے ختم کر رہا ہے؟ کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس دنیا کو قربان کرو اپنی آخرت کے لیے. جو مزہ لے بھی سکتے ہو یہاں پہ وہ بھی کیا کرو؟ اس کو قربان کرو. کیوں کرو؟ کیونکہ قربان کرو گے تو آخرت کیا ہو جائے گی؟ زیادہ ہائی لیول کی ہو جائے گی. تو یعنی سائنس اور اسلامی تہذیب میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو ضدیں ہیں ایک لحاظ سے, بنیادوں کے لحاظ سے, کہ ایک کا کل انحصار مادیت پہ ہے اور ایک کلی طور پہ آخرت پہ کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ اپنی دنیا کی ہر شے قربان کرتے ہیں اپنی آخرت کے لیے, اور دوسری جگہ آپ اپنی آخرت قربان کرتے ہیں اس دنیا کے لیے. تو یہ ہمارا اور ان کا ایک فرق ہے. یعنی یونیورسٹیز میں جا کے جو لڑکے سائنس کی طرف بہت زیادہ چلے جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ علمی طور پہ بڑا ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ اس ساری سائنس کے ساتھ کیا ہوا, لڑکے لڑکیاں مکس بیٹھے ہوئے. آج یہ صرف یہ کر دیں سائنس والے کہ وہ کہیں نہیں ہمارے نظریے میں کوئی ہماری ریسرچ ایسی بتاتی ہے کہ لڑکے لڑکیاں الگ الگ ہونی چاہیے, تو کیا ہوگا؟ یہی بڑا طبقہ گئے ہو, یہ بھی کوئی دامت پسند ہو گئے, یہ بھی گمراہ ہو گئے. تو وہ سوٹ کرتی ہے ان کو. وہ پوری جو تہذیب سائنس کے نتیجے میں کھڑی ہوئی ہے وہ تہذیب کیا ہے؟ نفس پرستی پر مبنی ہے. تو نفس پرستی کے لیے تو کسی کو قائل کرنے کی ضرورت, مثلا لیٹ سے آپ مجھے بھی کہتے ہیں کہ ناران کہاں چلنا ہے گھومنے کے لیے, مجھے کوئی ایفرٹ کرنی ہے آپ کی بات کے اوپر, وہ میرے نفس کی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں کہوں گا بسم اللہ. لیکن ابھی آپ مجھے کہیں گے ایک دینی کلاس اٹینڈ کرنی ہے تو کیا ہوگا؟ اس میں میرا نقد فائدہ نہیں ہے اس طرح سے کہ میں کہوں گے نہیں بڑا مزہ آئے گا, بڑا لطف آئے گا. وہاں مجھے اپنے آپ کو جبر کر کے لے کے جانا ہے, کیونکہ اس کا فوراً مجھے کوئی خاص فائدہ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ میں مناظر دیکھوں گا یا میں انجوائمنٹ کروں گا. تو یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. اپنی سطح پہ اپنی ایفرٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنا زور لگا لیا. جہاں تک ماڈرن جو نظریہ ہے اور اسلامی نظریہ ہے, ان دونوں میں درمیان سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ماڈرن نظریہ آپ کے نفس کی پوری تسکین کرتا ہے, کیونکہ وہ کھڑا ہی نفس کی تسکین پہ ہے. اسلامی نظریہ آپ کے نفس کی بہت سے تقاضوں پہ آپ کو کہتا ہے کہ روکو. کچھ کو تو حرام ہی قرار دے دیتا ہے کہ یہ کرنا ہی نہیں, اور کچھ کے اوپر وہ کہتا ہے کہ جائز تو ہے یہ کرنا, لیکن اگر ان کو سیٹسفائی کرو گے تو آخرت میں درجہ بلند نہیں ہوگا, اور آخرت میں درجہ بلند کرنا ہے تو کیا کرو, ان اپنے چیزوں کو پیچھے کرو, دنیا میں گزارا چلاؤ, اپنے نفس کو پیچھے کرو. یہاں تک کہ سب سے افضل چیز اسلام میں کیا ہے؟ شہادت. اور شہادت کیا ہے؟ وہ جسم جس کی ضرورتیں یا جس کی خواہشیں آپ نے پوری کرنی ہے وہ جسم ہی قربان کرتے ہیں. یہ سب سے افضل درجہ ہے. تو اس لیے یعنی کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اسلام جو ہے وہ مولویوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے, لیکن ہم اگر بالکل دینی لوگ اہل بھی ہوتے اور انہوں نے صحیح نظریہ پیش کیا ہوتا اسلام کا, تب بھی جو ماڈرن نظریہ ہے وہ اپیلنگ ہے. ٹھیک ہے؟ تب بھی ایک بڑی تعداد کیا کرتی؟ اسی کی طرف جاتی. کیونکہ اب مثلا لیٹ سے کہ جو لوگ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور وہ ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں یا سیکولر ہو جاتے ہیں, ان میں سے کتنے ہیں جو ایتھیزم یا سیکولرزم کو ایز اے نظریہ صحیح سمجھ کے اس طرف جاتے ہیں, اور ان میں سے کتنے ہیں جن کو وہ سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہت بڑی تعداد تو وہ ہے نا جس کو وہ سوٹ کرتا ہے. مثلا لوگ, کوئی بھی انسان پابندی نہیں چاہتا, آزادی چاہتا ہے. تو جدید نظریہ کیا کر رہا ہے؟ آزادی دے رہا ہے اس کو, جو کھانا ہے کھاؤ, جو پینا ہے پیو, جس کے ساتھ جیسے رہنا ہے رہو. ٹھیک ہے نا؟ کوئی پابندی تم پہ نہیں ہے, بس قانون جو ہے ملک کا اس کو فالو کرو. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس چیلنج کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ 10 سالوں میں یہ کام ہو سکتا ہے, ہونے میں تھیوریٹیکلی ہم یہ نہیں کہتے کہ امپاسبل ہے, لیکن یہ کب ہوگا 10 سالوں میں؟ یہ تبھی ہوگا جب امت میں جتنے لوگ ہیں جن کو دین کی کوئی سمجھ آئی ہے وہ سب یکسو ہو کر اپنی عصبیت سے نکل کر, اپنی گروہ بندی سے نکل کر, اور وہ یکسو ہو کے عوام الناس کو قرآن سے قریب کرنے کی طرف آ جائیں, آپس میں مل جائیں. تو ہونے میں یہ 5 سال میں بھی ہو جائے گا. لیکن ہم قیاس کریں گے جو حالات ہم نے دیکھے ہیں ان کی بیس پہ, ورنہ تو خام خیالی ہوگی نا. تو جو حالات جہاں سے گزر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں, تو اپنے ماضی پر قیاس کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ نیئر فیوچر میں ہمیں ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیتا. نہ لوگ اپنی اس بیتیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ کوئی امت کے لیول پہ سوچنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور نہ یہ جو عوام ہے, اچھا اس سے بڑی بات ہے یہ جو بھی بات ہوئی, اس عوام میں جو اخلاقی گراوٹ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ چند سالوں میں وہ دور کی جا سکتی ہے؟
یعنی آپ اپنا موبائل تھوڑا سا آگے پیچھے کہیں رکھیں اور 2 منٹ کے لیے آپ ایسے ہوں تو کیا ہوگا؟ کیا اس کا اس کے اوپر غور کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ چوری ہو جانا ایک اور چیز ہے. ایک چور آیا ارادتاً اور وہ آپ کی چیز لے کر چلا گیا. آپ نے رینڈملی موبائل ادھر رکھا اور آپ ادھر ہوئے کوئی لے گیا, اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ چور ہے. فرق سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں؟ کسی معاشرے میں چور تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں تھوڑے یا زیادہ, لیکن یہ المیہ کہ آپ چیز رکھ کے ادھر ہوں اور یا آپ چیز ان لاک چھوڑ کے ایسے ہوں اور کسی کو نظر آ جائے کہ ان لاک کر وہ لے کے نکل جائے, اس کا مطلب کیا ہے کہ بحثیت مجموعی ہم قوم جو ہیں ہمارے اندر اتنی گراوٹ آ چکی ہے کہ ہم بحثیت قوم چور بن چکے ہوئے ہیں. ورنہ چلیں ٹھیک ہے, ہونا چاہیے کہ کبھی کبھار تو کوئی لے اڑا, لیکن اکثر و بیشتر وہ چیز پڑی رہی تو ریئر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز بچ جائے. اگر ہینڈی قسم کی چیز ہے تو وہ لوگ لے کے نکل جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اتنی اخلاقی گراوٹ, جہاں جھوٹ عام ہے, جہاں دھوکہ عام ہے, جہاں فراڈ عام ہے, جہاں لوگ قرضہ لے کے واپس کرنا دور کی بات ہے, وہ اگلے کو مجرم سمجھتے ہیں کہ واپس مانگنے والے کو, کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی, تم اپنے دیے ہوئے پیسے مجھ سے واپس مانگ رہے. اور جو جس بیچارے نے واپس لینے ہوتے ہیں وہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار وہ ضرورت پڑ گئی, بڑی ایمرجنسی ہوگی, واپس کر دو. تو دیکھیں اللہ کا دین جو ہے نا, نعوذ باللہ, اس کو اتنا وہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ گئے گزرے لوگوں کے ذریعے اور گئے گزرے لوگوں کے اوپر ویسی راتوں رات غالب ہو جائے گا. نہیں, جب پہلی دفعہ بھی یہ غالب ہوا ہے تو صحابہ کو آزمائش کی چکی سے گزرنا پڑا, انہیں اپنا آپ ثابت کرنا پڑا. کیونکہ دیکھیں, میں اپنی چھوٹی سی ذمہ داری جو ہے وہ کسی کو دینے کے لیے اس کو پرکھوں گا. آپ نے گھر میں گارڈ بھی رکھنا تو کیا کریں گے؟ پرکھیں گے نا کہ اس کا کوئی کردار ہے کہ نہیں, یہ بندہ کام کا ہے یا نہیں. اور کئی دفعہ آپ کو نظر آئے گا کہ بڑا سارا کچھ ہے لیکن آپ کو لگے گا یار مجھے لگتا ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے, آپ کہیں گے نہیں رکھنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے جس کی امامت آپ کو پوری دنیا کے لیے ملنے جا رہی ہے, وہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں آئے گی؟ وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں آئے گی. جتنا مرضی ہم اس چیز کا خواب دیکھیں کہ دین غالب ہو, اخلاقاً اس قوم کو کچھ اوپر لے کے جانا پڑے گا, دینی لحاظ سے اس قوم کو تھوڑا سا اور اوپر لے کے جانا پڑے گا. پھر شعور کی سطح دیکھیں, ہماری قوم ہر ڈوڈگی بجانے والے کے پیچھے چل پڑتی ہے. ہر 2-4 سالوں بعد کوئی نیا آتا ہے, وہ نیا چورن بیچتا ہے اور یہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یعنی اپنی سوچ بوجھ ہی کوئی نہیں. یہ سارے حقائق ٹھیک ہے, تلخ بھی ہیں, مایوس بھی کرتے ہیں, لیکن اس ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چیلنج کتنا بڑا ہے اور کتنی گہرائی سے آپ نے کام کرنا ہے. میں آپ کو ایک سادی سی مثال سے عرض کرتا ہوں. ہم یہاں بصیرہ میں ایک ضد لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم نے منیمم جو ریکوائرمنٹ رکھنی ہے لوگوں سے وہ 1 ایئر کورس ہے, کہ آپ نے منیمم 1 ایئر کورس کرنا ہے. اس ضد کی قیمت کیا ہے آپ کو آئیڈیا ہے؟ یعنی یہ ضد کہ ہم نے منیمم 1 سال کا کورس لوگوں سے کہنا ہے کہ وہ کریں, اس ضد کی قیمت کیا ہے؟ نمبر 2, آن کیمپس. پہلی تو اس ضد کی قیمت یہ ہے کہ 25-30 لوگ بصیرہ پڑھاتے ہیں صبح شام ملا کر, ٹھیک ہے نا. تو 25-30 لوگوں کے پڑھانے سے یہ چند کورسز چلتے ہیں. اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہی 25-30 لوگ جو یہاں آ کے پڑھا رہے ہیں, کوئی ہفتے میں 3 دن آ رہا ہے, کوئی 5 دن آ رہا ہے, کوئی 4 دن آ رہا ہے, کوئی 2 دن آ رہا ہے, اگر میں ان سب کے گھنٹے کیلکولیٹ کروں کہ جو بندہ بھی یہاں آ رہا ہے وہ کتنے گھنٹے پڑھا رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ 100 گھنٹے بن جائیں گے ویکلی. ویکلی کتنے بن جائیں گے؟ 100 گھنٹے. اور بالفرض ہم کہیں کہ یار اس لمبے کھاتے کو چھوڑو, اس سے تو کوئی جم گھٹا اکٹھا ہی نہیں ہوتا, اس سے تو کوئی نام ہی نہیں بن رہا. یہی 30 بندے روزانہ کی بنیاد پہ الگ الگ جگہ لیکچر دینا شروع کر دیں, ایک ادھر درس ہو گیا, ایک ادھر ہو گیا, ایک ادھر ہو گیا, ایک ادھر ہو گیا, تو میرا خیال ہے پورے پنڈی اسلام آباد کے ہر علاقے میں ہفتہ وار درس ہو سکتا ہے. بس سمجھ رہے ہیں, جتنی کلاسیں یہاں آ کے لے رہے ہیں اتنی ہی یہ بس ایک دن بندہ نکل جائے, ادھر اسکیم سی میں درس دے دیا, ایک دن گلریز میں دے دیا, گلستان کالونی میں دے دیا, ڈی ایچ اے میں دے دیا, ایسے تو ہوگا کیا یار, یہ کون سا ادارہ ہے, یہ اتنا بڑا ادارہ کہاں سے آ گیا, ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا کام, وہ ماشاء اللہ اتنے زیادہ, وہ ہم کیوں نہیں کر رہے اور یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. بندے بھی شاید وہاں 100 جگہوں پہ دروس میں ملائیں گے تو شاید کوئی 1000 بندہ شاید اکٹھا ہو جائے, کہیں پہ 10 ہوں گے, کہیں 5, کہیں 15, کہیں 20, اور 1000 کی جگہ ہم 50-60 لوگوں کو لے کے بیٹھے. کیوں؟ چلیں وہ بھی ایفرٹ کر کے آئیں گے نا, دروس میں جو آئیں گے. جوہری مسئلہ کے جوہری مسئلہ یہ ہے کہ آپ 10 سال دروس کراتے رہیں, آپ لوگوں کی ذہن سازی نہیں. ہفتے میں جو بندہ 1 گھنٹہ درس سننے آیا اور باقی ہفتہ اس کا ذہن کہیں اور انگیج ہے,
اس کو تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ میں نے پچھلے ہفتے کیا سنا ہے، کجا یہ کہ اس کی کو بڑے پیمانے پہ ذہن سازی ہو سکے۔ تو خرابی جب گہری ہوتی ہے تو علاج بھی کیا ہوتا ہے؟ پھر گہرا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کو اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایسے لوگ تیار کیے جائیں جن پہ اتنی محنت ہوئی ہو کہ ان کے کردار پہ، ان کے ایمان پہ، ان کے رویے پہ، ان سب پہ کام ہوا ہو۔ اچھا، جب آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ مطلب سال میں اگر ہفتہ وار 10 دے بھی دیا جو 30-35 گھنٹے بنتے ہیں اور وہ بھی اسکیٹرڈ، کیا ذہن سازی کریں گے؟ کیا سمجھا پائیں گے؟ کتنا دین پڑھا پائیں گے آپ؟ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، ہم یہ کوئی آئیڈیلسٹک بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کم از کم ایک مسلمان کا یہ کام تو بنتا ہے کہ اپنی زندگی میں 1 سال ایسا نکالے، اور ہم نے تو یہ سہولت کر دی ہے کہ پارٹ ٹائم نکالیں، جاب کرتے رہیں، اپنی پڑھائی کرتے رہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے یہ تو کم از کم ایک بندے کا حق بنتا ہے، یا فرض بنتا ہے، اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ سال اپنی زندگی میں 1 سال تو نکالے۔ کس چیز کے لیے؟ کہ میں دین کو ذرا طریقے سے سمجھ لوں۔ ہم کہتے ہیں یہاں سے بے شک نہ کریں آپ، 1 سالہ کورس اور بہت سی جگہوں سے ہو رہا ہے، لیکن کم از کم اپنی زندگی کا 1 سال آپ اس چیز پہ لگائیں کہ آپ دین کو ذرا تسلی سے پڑھیں گے۔ اور آپ کے لیے بڑی سہولت ہے، میں آپ سمجھ لیں رش کی کرتا ہوں اس بات پہ، مجھے یہ 1 سالہ کورس کے لیے جو ہے وہ کمائی بھی چھوڑنی پڑی تھی، پڑھائی بھی چھوڑنی پڑی تھی، اور شہر بھی چھوڑنا پڑا تھا۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی سہولت ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنے گھر سے ناشتہ کرتے ہیں، آرام سے ہیں، گرما گرم ناشتہ کر کے آپ دفتر نکلے، اور دفتر سے ہوتے ہوئے آپ یہاں آئے، اور یہاں سے ہو کے پھر رات کا کھانا آپ گھر جا کے کھا لیتے ہیں۔ ہے قربانی، لیکن وہ والی آپ سے نہیں مانگی جا رہی کہ آپ یہ 1 سالہ کورس کرنے کے لیے یہاں سے لاہور چلے جائیں، 1 سال وہاں رہیں، ٹھیک ہے نا، ہاسٹل کی زندگی گزاریں، اگر کوئی کمائی کر رہے تھے تو وہ بھی چھوڑیں، کیونکہ صبح میں کورس تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو لٹرلی میں تو کما بھی کچھ رہا تھا اور کچھ پڑھائی بھی کر رہا تھا، مجھے وہ دونوں چھوڑنی پڑی تھی۔ تو یہ بڑی سہولت ہے، بہت آسانی ہے آپ کے لیے۔ تو اتنا کم از کم ہر مسلمان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں 1 سال نکالے، اور کہیں سے جہاں اس کو تسلی ہے، جو اس کے قریب ایریا بنتا ہے، جہاں سے اس کو آسانی ہے، لیکن وہ کم از کم کہیں جا کے بیٹھے اور اپنے اوپر کسی کو محنت کرنے کے لیے الاؤ کرے۔ اور یہ بیئر منیمم ہے، یہ آئیڈیلسٹک بات نہیں ہے کہ 1 سال آپ نے لگا لیا تو کمپلیٹ ہو گیا سب کچھ، لیکن ایٹ لیسٹ اس 1 سال میں ہم آپ کو دین کے وہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھ سکیں گے کہ آپ کہہ سکیں گے مجھے دین کی بنیاد سمجھ آ گئی، یہ منیمم۔ لیکن اب دیکھیں اس کی قیمت ہے، اس قوم پہ اگر آپ مضبوط طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو کھپت زیادہ، کام کم۔ اچھا، اسی کو اگر آن لائن لے جائیں تو بڑی آسانی ہے۔ اب اس کیمپس کا 10 لاکھ روپے منتھلی خرچہ ہے، تو اگر اس کو آن لائن لے جاتے ہیں تو 5 لاکھ تو سیدھے ہی نکل گیا، کرایہ اور بجلی کے بل تو مائنس، اوپر سے ہم سب لوگ جو 25-30 بندے پڑھانے آتے ہیں، آتے ہوئے پیٹرول بھی لگا رہے ہیں، جاتے ہوئے بھی لگا رہے ہیں، اس کو سارے کو بھی کیلکولیٹ کریں تو کوئی 1.5-2 لاکھ کا تو بھی بن ہی جائے گا، وہی بچ گیا۔ لیکن کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ آن لائن سے ہم سمجھتے ہیں کہ ذہن سازی اور تربیت اور افراد سازی نہیں ہو سکتی، وہ جو سیریسنس ہوتی ہے بندے کی، اس میں جو اس کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے جسے میں پڑھ رہا ہوں یہ کون ہے کون نہیں ہے، اور ٹی وی پہ ایک منہ بندے کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو نہ اس کا کردار پتا، نہ اس کی باقی چیزوں کا کچھ پتا، بس 4 باتیں سنی، رٹا لگا لیا، نوٹ کر لی، دل ہوا تو لیٹے ہوئے ہیں جناب، چائے پی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کس حلیے میں ہیں، یہ تو کوئی علم کا طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آن لائن کا یہ ہونا چاہیے کہ چلے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز کوئی ہے، الٹیمیٹلی آن لائن کے ذریعے بندہ آن کیمپس ہی آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس قوم کی ذہن سازی اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو ہزاروں ادارے چاہیے، اور وہ ہزاروں ادارے بھی شارٹ کٹ پہ نہ جائیں، وہ یہ نہ دیکھیں تعداد کیسے زیادہ آتی ہے۔ ہمارے جتنے شارٹ کورسز ہیں ان میں سے کوئی مقصود بذات نہیں ہے، یہ ابھی جو 20 دن کا آپ کورس کرنے آئے ہیں جو بھی 1 سالہ کورس میں نہیں ہے، بس کنڈی ڈالنے کے لیے تھا یہ، کہ آپ کو تھوڑا سا یہ احساس دلایا جا سکے کہ اللہ کے بندو وقت نکالو گے تو کچھ بنے گا۔ یہ ایسے 10-20 دنوں کے کورسز سے اگر کام چلنا ہوتا تو پھر امت کب کی غالب ہو چکی ہوتی؟ نہیں، اپنے دین کا یعنی ہم کم از کم اسلام کا اتنا اکرام تو کریں نا کہ ہم سمجھیں کہ یار یہ اتنا جامع ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ ٹائم تو چاہیے، اتنا بھی سمپل تو نہیں ہے کہ ایک اخبار ہے کہ آپ پڑھ کے ختم کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، 14 صدیاں گزر چکی، امت کی ایک لیگیسی ہے، علوم ڈیولپ ہو چکے ہیں، حدیث ہے، سیرت ہے، فقہ ہے، تجوید ہے، عقیدہ ہے، ترجمہ ہے، یہ سارے کے لیے تو 10-20 دن، انگریزی سیکھنے میں 16 سال لگائے ہم نے، ابھی بھی ٹیڑھی میڑھی آتی ہے ہمیں، تو کم از کم اتنا تو بنتا ہے کہ تھوڑا سا وقت دین کے لیے بھی انسان نکالے۔ مشکل ہے، ہمت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی۔ ہمارے اینڈ پہ جو فیسیلیٹیشن ہم نے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے اپنی طرف سے فیسیلیٹیشن رکھی ہوئی ہے، ہفتہ اتوار چھٹی رکھی ہے تاکہ آپ اپنے ویکنڈ پہ کام کر سکیں، عیدیں بیچ میں آتی ہیں تو ہم
7-8 دن آف کر دیتے ہیں تاکہ آپ نے دوسرے شہروں میں جانا ہے تو آپ جا سکیں, ٹھیک ہے. اس کے باوجود آپ کی کوئی ایمرجنسی آ گئی, آپ بیچ میں چھٹی کر سکتے ہیں. تو پھر یہاں آپ آتے ہیں تو آپ کو کمفرٹیبل انوائرمنٹ ملے تاکہ آپ کا جو بھی وقت ہے وہ مختصر صاحب کے پاس وقت ہے وہ آپ پڑھنے پہ فوکس کر سکیں, بجائے اس کے کہ آپ اور مسئلوں میں الجھے رہیں اور آپ سمجھ نہ سکیں کیا بات ہو رہی ہے. یہ چیزیں ساری یہ ہمارا کام ہے, اور ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ ہر بندے کے, یعنی آپ کہہ لیں کہ ہر علاقے میں کوئی کیمپس کھلا ہوا ہو تاکہ لوگ قریب سے آئیں, قریب سے واپس چلے جائیں, ان کے آنے جانے کا پیٹرول کم لگے, وقت کم لگے. یہ ایفرٹ ساری ہمارے اینڈز پہ ہو رہی ہیں. آپ کو ہوم ورک نہ دیا جائے, کم سے کم دیا جائے, نہ گزیر دیا جائے, خام خواہ کے کھیڑوں میں نہ ڈالا جائے, انٹریکٹیو پڑھایا جائے تاکہ آپ کی توجہ برقرار رہے. یہ سب فوکس ہمارے اینڈ پہ ہے, لیکن آپ کے اینڈ پہ یہ ہے کہ آپ وقت نکالیں. تو آج غلبہ دین کی شاید اس کے خواہش مند بہت سارے ہیں, لیکن اس کے لیے جو ایفرٹ چاہیے وہ کرنے والے کم ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کھپیں گے لوگ تو کام ہوگا, زندگیاں لگائیں گے تو کام ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو دور چل رہا ہے, اس دور میں جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے وہ اپنا فوکس کر کے وہ لوگ تیار کریں جو اس سے اگلی نسل میں اور لوگ تیار کریں گے, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کہیں کہ 1, 10, 100, 1000, 10,000, یہ اس سے چلتا ہے کہ ایک بندہ 10 کو تیار کرے گا, وہ 10 بندے آگے 10 کو تیار کریں گے, وہ 100 کو تیار کریں گے. لیکن کب ہوگا؟ جب آپ مضبوط تیار کریں گے. اور مضبوط تیار کرنے کے لیے آپ کو ایک بندے کو لے کے 3-4 سال بیٹھنا پڑے گا. وہ تیار ہوگا تو وہ آگے 3-4 سال لگائے گا, 10 تیار کر دے گا, وہ 10 سے 100 ہو جائیں گے, 100 سے 1000. لیکن یہ سارا مضبوط بناتے پہ کام کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ وقت لگے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ آئے اس کے کام میں سرگوشی کروں, وہ جا کے 10 کو بتا دے, پھر 10 100 کو بتا دے, ایک ہفتے کے اندر پتہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو یعنی ہمیں مطلب مجھے تو کم از کم آپ کہہ لیں یہ 1 سالہ کورس والے کھکھیڑ میں پڑے ہوئے کوئی 11-12 سال ہو گئے الحمدللہ. تو بڑی مشکل سے کوئی 500-600-700 لوگوں کو ہم قابو کر سکے اور ان کو کچھ سمجھا سکے. ان میں سے کوئی 60-70 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کام کو اپنا مشن بنایا ہے اور اس کے لیے وقت لگا رہے ہیں, تو اس کے ذریعے آپ تک بات پہنچ رہی ہے. تو مجھے بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے نا کہ اس قوم میں لوگوں کے اندر مقصدیت کتنی پائی جاتی ہے, کسی مقصد کے لیے قربانی دینے کا جذبہ کتنا ہے. اور جس طرح سے لوگ آگے بھی چھوٹے چھوٹے عذر پیش کرتے ہیں, اور جی 4 دن ہو گئے, میں نے جاتا ہوں رات کو تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, صبح آتا ہوں تو بچے سوئے ہوتے ہیں, تو کہ کیا قیامت آ گئی؟ دنیا میں لوگ پیسہ کمانے کے لیے قربانی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہی بیوی جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ 4 دن ہو گئے آپ نے بچے آپ سے نہیں ملے, اس سے پوچھیں نا کہ مجھے باہر ملک جو ہے وہ 3 گنا کی آفر آ رہی سیلری کی, کیا کہے گی؟ اسی ٹائم بیگ پیک کرے گی, وہ کہ اگلے مہینے نہیں اسی مہینے نکلو. اس کا مطلب ہے کوئی قیامت نہیں آ رہی. یعنی غزہ کے لوگ اب ایک زمین کے خطے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے خاندانوں کی قربانیاں انہوں نے دی ہیں, ٹھیک ہے. اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے ہیں, چیتھڑے اٹھائے ہیں, اکٹھے کیے ہیں, شاپروں میں اکٹھے کیے ہیں. مقصد ایسے نہیں پلتے, مقصد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ قربانی. اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اوور سمپلیفائڈ فارمولے, ان کو پتا لوگ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ یہ فارم پر کریں گے یہ ہو جائے گا, آپ یہ کلک کریں گے یہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. آپ بس یہ جناب وہ پرفارما فل کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہونا بھائی. قومیں بنتی ہیں افراد سازی سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 150-200 صحابہ کے اوپر 13 سال لگائے, لیکن وہ اس معیار کے تیار ہوئے کہ ان میں سے ایک بندہ اگر مدینہ گیا تو اس نے وہاں 100 لوگ تیار کر دیے. اور یہ لوگ پھر ایسے تیار ہوئے کہ انہوں نے جا کے رومن امپائر اور پرشین امپائر سے ٹکر لی جا کے. یہ سب لیڈ کر رہے تھے, وہی مکئی کے صحابی تھے زیادہ تر, وہی لیڈ کر رہے تھے سب چیزوں کو. لیکن یہ کرنا پڑتا ہے. شروع میں 12-15 سال ایسے لگیں کہ بندے کچھ بھی نظر نہیں آ رہے, لیکن جو ہیں وہ مضبوط ہیں. اس کے لیے صبر بھی چاہیے, اس کے لیے محنت بھی چاہیے, تگودو بھی چاہیے. تو اس وقت ہمارے ساتھ جو زیادہ بڑا المیہ ہے ایز اے قوم کہ ہم انٹرٹینمنٹ پہ زیادہ کام کر رہے ہیں. اجتماعات کر لیے, لوگ آ گئے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے نا, کھانا پینا ہو گیا چلے گئے. اگر یہ سب موٹیویشن کے لیے تو ٹھیک ہے کہ چلیں ایک بندے کو قابو کرنا ہے تو سیدھا تو 1 سالہ کورس میں نہیں آئے گا نا, کنڈی ڈالنی پڑے گی. گھنٹے کا لیکچر رکھیں, پھر 4 گھنٹے کا رکھیں, پھر 1 دن کا رکھیں, پھر 20 دن کا کورس کریں, پھر 40 دن کا کورس کریں, تو سمجھ آتا ہے. لیکن اگر یہ ہے ہی نہیں, آگے کوئی رستہ ہی نہیں ہے, بس یہ گیدرنگ کر لی, لوگ آگے بیٹھے, الحمدللہ بڑا اچھا مزہ آیا, ایمان افروز مجلس تھی, ختم ہوگی, پھر ہو گئی. 50-50 سال تک ایمان افروز مجلسیں ہوتی رہی ہیں, لیکن افراد سازی ہے ہی نہیں. آج دیکھیں باطل دندناتا پھر رہا ہے, کیونکہ اس نے ادارے کھڑے کیے, اداروں نے کیا کیا, لوگ تیار کیے, اور ان لوگوں نے وہ نظریہ لے کر آگے پھیلے. وہ ہم نے کیا کیا, ہم سبحان اللہ پہ لگے رہے. ایسا یہ بتائیے کہ یہ جو دینی جماعتیں ہیں یہ بھی تو اسلام کی خدمت کرتے ہیں, جی یہ آپ کے نزدیک کیا یہ کسی طرح رائٹ ڈائریکشن کو ٹھیک کر رہے ہیں, یا اس سے ان کو فائدے, جیسے آپ نے کہا کہ ہم اگر 30 لوگ ایسے پھیل جائیں تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کچھ نہیں نکلنا, تو ہمیں کیا کریں.
تو وہ جو اتنا بڑا دنیا میں سلسلہ ان کا پھیلا ہوا ہے، باہر کے ملکوں میں بھی جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پرسنل ایکسپینسز کرتے ہیں، تو آیا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح دین کی خدمت ہو؟ دیکھیں دین کے لیے جو بھی کام کر رہا ہے وہ پازیٹیو ہے، اس کا دین کو فائدہ ہے. اصل بات ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ایفرٹ آپ نے، یعنی جو آپ کی ان پٹ ہے اور جو آپ کی آؤٹ پٹ ہے نا، اس میں کوئی قریب کا معاملہ ہونا چاہیے. اب زیادہ بڑا مسئلہ کیا ہے کہ یہ دیکھے بغیر کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا کا چیلنج کیا ہے، ہم اپنی ایک ڈگر میں لگے رہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بالفرض میں اکثر اپنے ساتھیوں سے یہاں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ ماشاءاللہ یہ ہال بھر گیا، وہ کلاس بھر گئی، ٹھیک ہے، اور جب تک میں اپنی نگاہ بصیرہ کے اندر تک رکھوں گا میں تو خوشی سے پاگل ہی ہوا رہوں گا نا. او ہو ماشاءاللہ جناب 4 کمروں میں 6 کمروں میں کلاسیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جو ہی میں نگاہ باہر نکالوں گا تو کیا ہوگا؟ وہی پتا چلے گا اگر ہم نے 4 کو پڑھا دیا نا تو 4 لاکھ کو لوگوں نے گمراہ بھی کی ہے. واضح؟ تو پھر تھوڑی سی طبیعت صاف ہو جاتی ہے بندے کی کہ کوئی ہم اتنے بڑے چیمپئن نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے بات چیلنج کو نہیں دیکھا نا. تو دینی لوگ ایک غلطی یہ بھی کر لیتے ہیں کہ وہ نگاہیں اپنی جو ہے نا وہ سائڈوں سے بند کر کے وہ اپنے کام تک رکھ دیتے ہیں. تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے بس کیا ہے ستے خیر ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہیں، دیکھیں لوگ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے دینی لوگ کٹھے، یہ اچھی بات ہے سب، لیکن پورا ویو دیکھیں نا، وہ جو ہم نے ٹوٹیلٹی کی بات کی تھی. ٹوٹیلٹی میں آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بحثیت مجموعی اسلام آگے نہیں بڑھ رہا، کفر آگے بڑھ رہا ہے. کیونکہ وہ لوگ روز ریوائز کر رہے ہیں اپنے کاموں کو، روز نئی یونینز بن رہی ہیں، روز نئے پیٹرنز آ رہے ہیں، روز نیا سلیبس آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے اپنے ایجنڈے کو دنیا میں کیسے نافذ کرنا ہے. اور ہم 150 سال پیچھے 250 سال پیچھے کوئی چیز ہم نے شروع کی نا، تو ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگ پاگل تھے، ان کو نہیں پتا تھا کیسے کرنا ہے، انہوں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، اور قیامت تک ہم اسی کو لے کے بیٹھے رہیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وقت لگ رہا ہے، پیسہ لگ رہا ہے، محنتیں لگ رہی ہیں، خون پسینہ لگ رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ رزلٹس آگے سے نہیں پروڈیوس ہو رہے. سادی سی بات ہے، اس وقت اس امت میں، امت کو چھوڑ دیجیے، پاکستان کی بات کر لیجیے، سب جماعتوں کو اکٹھا کر لیجیے، انہیں کہیے وہ بندے نکال کے دو ہمیں جو کسی میڈیا چینل پر بیٹھ کر، کسی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کے سامنے بیٹھ کر انہیں کہیں گے بولو اسلام کے بارے میں تمہارا کیا سوال، ہم جواب دیں گے. اور ان کے ساتھ آپ لبرل سیکولر ایتھیسٹ بندے بٹھائیں اور آپ انہیں کہیں کہ آپس میں بات کرو، ڈائلاگ کرو، لوگ آگے بیٹھیں، دینی لوگ بھی بیٹھے ہیں، سیکولر لوگ بھی بیٹھے ہیں، کریں. کتنے لوگ پیش کر سکتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم نے ساری محنت کس پہ کی؟ ہر جماعت، ہر ادارے کا فوکس اس پہ ہے کہ ہمارے ممبرز بڑھ جائیں. ممبرز بڑھانے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اپنی ریکوائرمنٹس ہلکی کر دیں. یہ 2-3 باتیں آپ کر لیں گے، ہمارے ممبر بن جائیں گے. ممبرشپ ہو گئی. اب ممبرشپ ہو گئی تو ان کو جو آپ کی شرطیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ نے شرطیں ہلکی کی تھی، تو چلنے کے لیے کیا کرے گا؟ کچھ کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. تو پھر آپ اس کو ساتھ چلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ شرطیں اور ہلکی کر دیتے ہیں. بس آپ مہینے میں ایک دفعہ آ جایا کریں، بس آپ یہ ایک ویڈیو دیکھ لیا کریں، بس آپ یہ کتاب پڑھ لیں تو آپ ہمارے ممبر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان ساروں کے ذریعے انقلاب نہیں آنا. ایک چیز سمجھیے گا، ہم جس فیز میں ہیں بعثت امت، تو اس فیز میں جن لوگوں نے دین کا کام کرنا ہے ان سے شدید قربانی چاہیے. ٹھیک ہے؟ مکی صحابہ اور مدنی صحابہ صلح حدیبیہ سے پہلے یا فتح مکہ سے پہلے، یہ کون لوگ تھے جن سے بڑے پیمانے پہ قربانیاں لی گئی؟ ٹھیک ہے؟ ہم یہ تو پڑھتے ہیں جناب زکوٰۃ دینے والا تھا، لینے والا نہیں تھا. یہ کب تھا؟ یہ اس مکی دور میں تھا، یہ اس مدنی دور میں تھا؟ نہیں، یہ تو اس سے 20-25 سال بعد جا کے یہ حالات آئے. ابھی ہم جس فیز میں ہیں، اتنی قلیل تعداد دین کی طرف راغب ہوئی ہے یا دین کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہے کہ اگر ہم ان سے اس بات پہ راضی ہو گئے کہ بھائی آپ مہینے میں ایک دفعہ چکر لگا لیا کریں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی کام نہیں ہوگا. اور اگر ہم ان سے قربانی مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے یہ مولویوں نے مروانا ہے، ٹائم پہ جو ہے وہ نوے ہو کے نکل جاؤ. اسی لیے ماشاءاللہ دینی قیادتیں بھی جو ہے نا وہ بھی کہتی ہیں ذرا لوگوں کو چلانا ہے تو کیا کرو؟ ہاتھ تھولا رکھو. بس کوئی تھوڑے دنوں بعد آ جائیں، ایک چکر لگا جائیں، چہرہ دکھا جائیں تو ٹک کر لو کہ یہ ہمارے صفِ اول کے مجاہد ہیں. یہ اس زوال کا مسئلہ ہے اصل میں، جس زوال سے ہم گزر رہے ہیں نا. کہ مثلا اب دیکھیں نا، وہ جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ شیخ علی حجویری رحمہ اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب زمانے میں بہت خرابی آ گئی ہے، بہت کمزوری آ گئی ہے، تو بس جس کو قرآن حفظ ہے اور بخاری اور مسلم حفظ ہے اس سے ہم بیعت لے لیں گے. تو ایسا کرتے کرتے اب کیا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ
بس جو بندہ کوئی ہفتے میں 1-2 گھنٹے دینے کے لیے ہمیں تیار ہے تو بس وہ ہم اس کو ایک ٹائٹل دے دیں گے کہ بھائی آپ امت کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ہم تو یہاں اپنے ان ساتھیوں سے بھی خفا ہیں جو ہفتے میں 3 4 5 دن بھی آ رہے ہیں کام کرنے کے. بھائی نکلو، چھوڑو اپنے کیریئرز. ٹھیک ہے، قربانی دینی پڑے گی نا. مکی صحابہ نے تو اپنے کیریئر نہیں بنائے نا، مدنی صحابہ نے تو اپنے کوئی کیریئر نہیں بنائے، سب کچھ قربان کرنا پڑا نا ان کو. آج امت میں وہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے کیریئر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ ہیں وہ؟ تو اس زمانے میں جہاں چند ہزار کا شہر ہوتا تھا، اگر وہاں چند 100 کو ضرورت تھی کہ اپنے کیریئر قربان کریں، آج جب آپ کروڑوں کی آبادی میں بیٹھے ہیں تو انقلاب لانے کے لیے کتنے لوگ چاہیے آپ کو جو اپنے کیریئر قربان کریں؟ لیکن نتیجہ کیا ہے، حاصل کیا ہے؟ ہمارے ہاں ماشاءاللہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ جی یہ اگر آپ نا لوگوں کو وہ سیلریز پے کریں پڑھانے کی جو سیلریز یونیورسٹیز پے کرتی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ پے کریں، آپ دیکھیں دین کا کام کیسے ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہماری سوچ ہے. یعنی انقلاب وہ لوگ لائیں گے جو پیسے کے بھوکے ہیں. اسلامی انقلاب اللہ کے دین کو کون لوگ غالب کریں گے جو؟ تو بھائی یہ میں تو عرض کرتا ہوں پھر انگریزوں کو دے کے کروا لیں. مطلب وہی پیسے جو آپ نے اپنے لوگوں کو دینے ہیں یہ تو انگریزوں کو ہائر کر لیں، وہ زیادہ طریقے سے کام کر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا. یعنی کیا صحابہ کرام کو یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو تمہیں پیسہ زیادہ دیتے ہیں تم اسلام کے لیے کرو، یہ کہا گیا تھا؟ اور آج تک دنیا میں پیسے دے کے کوئی انقلاب آئے؟ پیڈ لوگ کو انقلاب لے کر آئے؟ یہ ہمارے معاشرے دانشور و دینی لوگوں کی بات ہے، درس دینے والے صاحب لوگ ہیں، دین پڑھا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ حال ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ زیادہ پے نہیں کرتے لہٰذا. بھائی نظریہ اور نظریے کے لیے قربانی دینا، جب تک قربانی نہیں ہوگی تب تک کوئی کام نہیں ہوگا. تو گھما پھرا کے بات مایوسی پہ آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو مایوسی نہیں، اصل حقیقت کو جانیں گے تو جو اس حقیقت کے مطابق ایفرٹ کرنی ہے وہ کر پائیں گے. نہیں جانیں گے تو بس ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں دکانیں چل رہی ہیں چلتی رہیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم بھی مر کھپ جائیں گے، اگلی نسل آ جائے گی، وہ بھی اسی غلط فہمی گزر جائے گی، اور اگلی نسل آ جائے گی، تو پچھلی نسلیں بھی گزرتی گئی، آگے بھی گزر جائیں گی. لیکن اگر واقعی کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آنکھیں کھولنی پڑیں گی. اور آنکھیں کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھیں جتنا زیادہ ہمیں پتہ چلے گا نا ہم پیچھے ہیں، ہمیں اتنی ایفرٹ زیادہ کرنی ہے. اگر آپ کو خام خیال اطلاع کرنا تو میں کہوں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاکستان میں اتنی ہزار مسجدیں ہیں، اتنے ہزار مدرسے ہیں، اتنے سینکڑوں ادارے بن گئے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنے ہزار کورسز ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ 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 ہیں. آپ بھی خوش، میں بھی خوش ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اگر اتنا ہی دین کا کام پھیلا تھا تو کیا ہوتا؟ معاشرے کو کوئی فرق تو پڑتا نا. کوئی معاشرہ کوئی تو دین کی طرف آتا. کوئی ہمارے ہاں لوگوں کے لیے حرام کمائی مشکل ہوتی، کوئی ہمارے ہاں لوگوں کے لیے رشوت خوری مشکل ہوتی، کوئی یہاں پہ مرد عورت، میں تو کہتا ہوں کمپنیاں وہ ڈھونڈ کے دکھائیں جہاں پہ مرد اور عورتیں جو ہیں الگ الگ ہوں، یا ان کے درمیان کو پردے کا نظام ہو. بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے دفتر کھول کے، ساتھ عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں. اس حد تک باطل کا غلبہ ہے. تو لہٰذا ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ماشاءاللہ ہم دین کے لحاظ سے بڑی پروگرس کر رہے ہیں. کوئی پروگرس ضرور ہوگی لیکن وہ باطل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اپنی آنکھوں میں دیکھ کے ہم کہیں گے ماشاءاللہ جی بصیرہ سے 200 لوگ پڑھ گئے، ماشاءاللہ جی اس وقت ایٹ اے ٹائم یہاں سے 150 لوگ یا 200 لوگ آگے کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. او بھائی اوپر گلوب پہ جا کے دیکھو کیا ہے. ہم سب مولویوں کا جو کام ہے، دینی لوگوں کا جو کام ہے، اس کو اکٹھا کر لیں پورے پاکستان کا، اور مہم میں ایک سٹی اسکول یہ ایک ایجوکیٹر جو کام کر رہا ہے بس ختم، چھٹی. ٹھیک ہے نا. باقی سب سرپلس ہے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک سٹی اسکول یا ایک ایجوکیٹر یا ایک آپ کہہ لیں بیکن ہاؤس جو ہے نا، وہ آپ کے مقابلے کے لیے کافی ہے. جتنے آپ لوگوں کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں اتنے وہ آپ کی نئی نسل کو بگاڑ دیتے ہیں. باقی ساری یونیورسٹیاں، میڈیا اور تعلیمی ادارے اور اسکول کالج اور یہ سب کچھ جو ہے فلمیں ڈرامے، ان کی جو اس کے نتیجے میں جو کام بگاڑ رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے. سر ہمارا جو انوائرمنٹ ہے نا سر، وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. دیکھیں نا اب سپوز یہ ادارہ ہے اور بھی بہت سارے ایسے بہت سارے، لیکن اوور آل جو ہماری ملک ہے یا دنیا دیکھیں اس میں جو ایک ماحول ہے، انوائرمنٹس ہے اس کی، وہ بہت ڈفرینٹ ہے. وہ سوٹ ہی نہیں کرتی، ہم کسی طرح ہمیں انکریج نہیں کرتی کہ ہم آگے بڑھیں. جہاں یہ چیلنج ہے وہیں پہ آپ کے پاس اجر کے موقع ہیں. حالات سوٹیبل ہوں گے تو ہر ایرا گہرا آ جائے گا اس کام میں. ٹھیک ہے نا.
اصل اجر کب ہے کہ آپ اس فیز میں اس کام کے لیے قربانی دیں جبکہ حالات سازگار نہیں. جو مرتبہ مکی صحابہ کا وہ مدنی صحابہ کا بھی نہیں، کیونکہ مکہ میں جو مار پڑتی تھی، جو ظلم ہوتا تھا، جو تشدد ہوتا تھا، وہ مدینہ میں نہیں تھا. تو لہٰذا یہ چیز اس لحاظ سے ڈپریسنگ تو ہے کہ کوئی چیز بھی فیور میں نہیں ہے، لیکن یہ اس لحاظ سے بڑی آپ کہہ لیں اپیلنگ بھی ہے کہ ہمارا اجر تو اسی وقت ہے. جب ہر بندہ دین کی بات کرنا شروع ہو جائے گا تب تو یہ کوئی بڑی بات نہیں رہے گی. یہ یوں کہہ لیں کہ جب دین کے کام کرنے میں کچھ بینیفٹس بھی شامل ہو جائیں گے تب تو یہ بڑی بات نہیں رہے گی. ہاں، جس زمانے میں دین اجنبیت کی حالت میں تھا، دین غربت کی حالت میں تھا، اس زمانے میں جو لوگ اس دین کے لیے کام کریں گے، محنتیں کریں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم سے پچھلی نسل گزر چکی ہے وہ اجر کما گئی. آج کم از کم دین اتنا اجنبی نہیں رہا جتنا پچھلی نسل میں تھا. تو اصل تو ایمان ان لوگوں کا تھا جنہوں نے 60s میں 70s میں 80s میں محنت کی، ٹھیک ہے نا. جبکہ آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اسلام مٹ جائے گا، لیکن انہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے قربان کر دی. آج تو چلیں پھر بھی کچھ شہروں میں کچھ چیز تھوڑا بہت معاملات بہتر ہو گئے، کچھ دین دیکھنے میں آ گیا نا. اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا. تو لہٰذا لیکن ابھی بھی ایک حد تک موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیاں لگائیں اس یقین کے ساتھ کہ بھائی ہماری زندگی میں انقلاب آئے نہ آئے، ہم اللہ کے ہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کہے کہ تم اپنا کام کر آئے ہو. تمہارے پاس جو صلاحیتیں تھیں، توانائیاں تھیں، لیکن نہ یہ کسی انڈیویجول کا کام ہے کہ انقلاب لا سکے، اور نہ کسی ایک جماعت ادارے کا کام ہے انقلاب لا سکے. انقلاب نسلوں میں آتے ہیں اور انقلاب قومیں لے کے آتی ہیں. ان قوموں کے اندر ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہوگا پروگرس لانے میں، ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک ادارہ انقلاب نہیں لا سکتا، اور نہ ہی ایک نسل میں انقلاب آ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی سیٹ فارمولے سے انقلاب آتا ہے. خود انبیاء کی زندگی میں بھی یہ نہیں ہوا کہ انبیاء نے ایک پلان بنایا ہو، اس پلان کے مطابق انقلاب آیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مایوس ہو کے کدھر جا رہے تھے؟ طائف. اور مدینہ کا تو پلان ہی نہیں تھا. تو بہت سے معاملات نا اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی لیٹ سے 9/11 ہو گیا، کسی نے پلان کے ساتھ کیا؟ نہیں کیا. 9/11 کا جو امپیکٹ اسلام پر ہوا وہ کسی جماعت یا کسی بندے کا عمل نہیں ہے. وہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ جو اتنا دنیا میں شعور آ گیا، اسلام ایک ایشو بن گیا، ٹھیک ہے، اور ویسٹ نے اس کو دبانے کے لیے جو ریسورسز استعمال کی، اس کے نتیجے میں وہ الٹا نمایاں ہو گیا. اور پھر ہمارے سامنے جو طالبان کی مثال آ گئی، یا جو کچھ ابھی غزہ میں ہو رہا ہے، یہ کسی پلان کے نتیجے تو نہیں ہے، لیکن غزہ کے نتیجے میں جو دنیا میں اسلام کا ایک امیج پھیلا ہے. اب یہ کیا، یہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں، لیکن یہ آسانیاں تبھی کیش آؤٹ ہوں گی جب آپ اس کے بعد ایفرٹ کریں گے. آپ لوگوں کو بلائیں گے، دین کے قریب کریں گے، ان کو دین سمجھائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خوش ہو جاتے ہیں. دیکھیں امریکہ میں بڑے اچھے مظاہرے ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم کافروں کے ملکوں کے مظاہروں کو اپنے لیے کور کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے نا کہ اس امت کا یہ حال کیوں ہوا کہ غیر مسلموں کو اٹھنا پڑا، ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے کیوں 57-58 اسلامی ممالک کچھ نہیں کر سکے. نہیں، ایک منٹ پہلے ادھر سے، ایک منٹ. کیا چیز؟ بہت اچھا سوال، میرا فیوریٹ سوال آپ نے کیا. وہ اگلے 15-20 منٹ آپ تیار رہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں جی، کہ قربانی کیوں دینی ہے یا کیریئر کیوں چھوڑنے ہیں. ہر شے کا جواب ہے انشاءاللہ پریکٹیکل، ٹھیک ہے. جی انہوں نے بھی اپنا کیریئر چھوڑا. کیریئر کا مطلب ارننگ ان ہونا نہیں ہے. کیریئر کا مطلب ہے آپ کی ایفرٹس نہ لگیں اس کام میں. آپ کی ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری میں ایک مینیجر آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ ہفتے میں ایک دن 4 گھنٹے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کا کام چل رہا ہے، اس سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے آپ صبح اٹھیں اور آپ کی فوکس کمائی ہو، اور آپ شام 6-7 بجے تھکے ہارے آئیں اور آپ 1 گھنٹہ دین کے لیے دے کے اور پھر چلے جائیں. بس میں دونوں میں فرق. حضرت عثمان کسی دین کے کام میں پیچھے نہیں تھے، اور کوئی آپ مجھے ہسٹوریکل ریکارڈ اٹھا کے دکھائیے کہ پتہ چلے کہ وہ بزی ہوتے ہیں وہ کاروبار میں. کچھ ایسا نہیں. ان کو کاروبار کا آرٹ آتا تھا، انہوں نے ملازمین رکھے ہوئے ہیں، بندے رکھے ہوئے ہیں. اس زمانے میں غلام بھی ہوتے تھے. وہ جا رہے ہیں ایک علاقے میں سامان لے کے آ رہے ہیں، دوسرے علاقے میں جا کے بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے مثال پہلے دی تھی نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، وہ بھی اسی طرح تھے، بہت بڑے کاروباری آدمی تھے، لیکن کیسے ایک دن بھی نہیں جاتے تھے. خود بیٹھے ہوئے مسجد میں اپنا کام کر رہے ہیں، فقہا کی کمیٹی بنی ہوئی، صبح سے رات تک فقہ پہ ڈسکشن ہو رہی ہیں. سامان بھجوایا کیونکہ خاندانی کاروباری آدمی تھے، ٹھیک ہے نا، اوپر سے کاروبار چلتا آ رہا تھا. بندوں کو دے کے بھیجا اور ان سے جو ہے انہوں نے جا کے بیچا سامان، واپس آئے، انسٹرکشنز دے دی کون سا لینا ہے، کیسے بیچنا ہے، سارا کچھ. تو ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس سوال پہ ہی رہیں فی الحال.
اسی کے ریلیٹڈ سوال ہے. میں اس کا جواب نہیں دے رہا, وہ تو انہوں نے عثمان کا ذکر کیا تو میں ان کا جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جو سوال ہے کہ فیملی کے ساتھ جائے گی, یہ الگ سوال ہے. ابھی پہلے اس سوال پہ آ جائیں کہ کیریئر کیوں قربان کرنے ہیں, کیوں ہم ساتھ ساتھ نہیں لے کے چل سکتے, پہلے اس کو کلیئر کر لیں. کس کا آنسر دیا؟ نہیں, میں نے تو کسی کا جواب نہیں دیا. انہوں نے مجھے کہا کہ عثمان تھے, تو میں نے کہا کہ عثمان نے اپنا وقت کمائی کے لیے نہیں لگایا, ان کا بزنس چل رہا تھا اور ان کو پیسے آ رہے تھے. اور کیریئر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ میں سادی سی مثال دیتا ہوں, آپ کے اس پہ میں نہیں ابھی آ رہا کہ سلوشن کیا کرنا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بالفرض ایک بندہ ہے, اس کی وراثتی آپ کہہ لیں زمین ہے, ٹھیک ہے نا, 100 ایکڑ زمین ہے اور وہ ٹھیکے پہ چلی آ رہی ہے اور اس کو سالانہ اس سے انکم آ رہی ہے. تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو اٹھا کے باہر کچرے کے ڈبے میں ڈال دو پیسوں کو. کیریئر کا مطلب یہ نہیں. کیریئر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا فوکس, آپ کی انرجیز, آپ کا وقت, آپ کی صلاحیتیں کس کے لیے کھپ رہی ہیں. واضح, وہ ہم اس پہ بعد میں آئیں گے. ابھی پہلے اس سوال پہ یہ جو آپ نے کہا کہ کیوں کیریئر قربان کرنے ہیں, کیوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا, ایک ایک کر کے باقی چیزوں پہ آتے ہیں. اس کو اچھی طرح سمجھیے. نمبر 1 چیز یہ ہے کہ کوئی بھی جو معاشرہ ہوتا ہے وہ اگر چل رہا ہے اور اس معاشرے میں 10 شعبے ہیں, لیٹ سے, ٹھیک ہے, مثلا اس معاشرے کو چلانے کے لیے پولیس بھی چاہیے, اس معاشرے کو چلانے کے لیے آپ کو فوج بھی چاہیے, اس معاشرے کو چلانے کے لیے آپ کو ڈاکٹرز بھی چاہیے, اس معاشرے کو چلانے کے لیے آپ کو انجینئرز بھی چاہیے, اس معاشرے کو چلانے کے لیے آپ کو سب سے بڑی اہم بات, آپ کو اساتذہ چاہیے. اسکول چل رہے ہیں نا آپ کے, اسکول کالج یونیورسٹی کیسے چل رہے ہیں؟ وہ پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں, فل ٹائم. ہر معاشرے کو چلنے کے لیے جو لازمی شعبے ہوتے ہیں, کبھی وہ شعبے پارٹ ٹائم پہ نہیں چلتے. ان میں سے ایک شعبے کو آپ پارٹ ٹائم کر کے دیکھیے کیا ہوگا. آپ ڈاکٹر سے یہ گزارش کیجئے کہ آپ اس طرح کیا کریں کہ ہفتے میں یا روزانہ 1 گھنٹہ آگے لوگوں کا علاج کر لیا کریں, باقی کوئی اور کام کریں, تو کیا ہوگا؟ طب کا شعبہ نہیں چلے گا. فوج کو آپ کہہ دیں یار اپنے باقی کام شام کیا کرو, 1 گھنٹہ سردوں میں چلے جایا کرو, ٹھیک ہے نا, نہیں چلے گا. کوئی شعبہ لے لیجئے. ایون آپ یہ اسکول جو چل رہے ہیں خالی, آپ ان کو کہیے کہ بھائی لوگ اپنے اور کام شام بھی کریں اور بیچ میں کبھی اسکول میں جا کے پڑھا دیا کریں, تو کیا ہوگا؟ نہیں چلے گا نا. تو دین کیا ہے؟ یہ ان سے کم تر کوئی شعبہ ہے یا اس سے کم تر کوئی کام ہے کہ اس کے لیے بس سارے ایسے ہی آپ کہہ لیں کہ چل چلاؤ ایک کام چل رہا ہو, کوئی ادھر سے آ گیا کوئی ادھر سے رینڈم, نہیں نا. ان سب شعبوں سے بڑا شعبہ دین ہے. کیوں بڑا ہے؟ کہ ان میں سے کسی نے انقلاب برپا نہیں کرنا, ان میں سے کسی نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کرنا, ان کے لگے بندے کام ہے. زیادہ بڑا مسئلہ تو یہاں پہ ایمان بالغیب کی دعوت ہے, آخرت کی بات ہے, یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 25 کروڑ عوام جو ہے, ان کی تعلیم و تربیت, ذہن سازی, ایمان پیدا کرنا اور ان کو تیار کرنا, ان کی کردار سازی, اس کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ 25 کروڑ کو تیار کرنا ہے آپ نے, 25 کروڑ پہ کام کرنا ہے جی. چلے بالفرض میں کہتا ہوں 10 لاکھ چاہیے, ٹھیک ہے نا, میں کہتا ہوں 10 لاکھ چاہیے آپ کو, اور آپ کے پاس اس وقت ہے بالفرض 50,000, ٹھیک ہے. تو 50,000 سے 10 لاکھ تک کیسے پہنچیں گے؟ میں دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک کام ایک بندہ اگر دن میں 8 گھنٹے کرے تو 100 بندے اگر وہ کریں تو ایک دن میں وہ کام ہو سکتا ہے. اگر اسی کام کے لیے آپ کو روز ایک ہی بندہ ملے اور وہ 1 گھنٹہ کرے تو کیا ہوگا؟ کام ہو جائے گا, لیکن 100 دن نہیں لگیں گے, 100 بندے اور 1 دن, یعنی 800 گھنٹے چاہیے اس کے لیے. تو 800 دن لگیں گے وہ کام ہونے میں. 25 کروڑ لوگوں کے لیے اگر آپ کو 10 لاکھ لوگوں کے روزانہ 10 گھنٹے چاہیے تو یہ کام ہو سکتا ہے. تو جب 10 لاکھ لوگ بھی نہیں ہیں, 50,000 لوگ ہیں, اور وہ 50,000 لوگ بھی روزانہ 10 گھنٹے دینے کی جگہ 1 گھنٹہ دیں تو کیا ہوگا؟ یہ کام جو ایک نسل میں ہونا ہے 6 نسلوں میں جا کے ہوگا. لیکن یہاں پہ یہ کیلکولیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب نظریاتی کام کو, ذہن سازی والے کام کو آپ سپریڈ کر دیتے ہیں تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے.
یعنی آپ روزانہ کی جگہ اگر یہی کورس ہفتے میں ایک دن کر رہے ہوں گے تو وہ نتائج نہیں ہوں گے جو روزانہ کے ہیں. بس سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا ہی ٹائم رکھ لیں آپ 20 دن رکھ لیں، لیکن ہم کہیں ہفتہ وار، تو اگر آپ 20 ہفتے روزانہ ہر ہفتے 2 کلاسوں کے لیے آئیں گے تو وہ ذہن سازی آپ کی نہیں ہو سکے گی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا جب آپ کے پاس یعنی تعداد ہی نہیں ہے اور آپ کا ٹارگٹ بہت بڑا ہے تو کیسے پورا کریں گے؟ صرف بندہ اپنے پرسنل لیول تک امپلیمنٹ کر لے، مطلب ضروری کہ ٹارگیٹ مطلب اپنے لو ٹارگیٹ کریں، مطلب اگر بندہ خود امپلیمنٹ کر لیتی تو اس سے افیکٹ نہیں ہو سکتا معاشرہ. اگر ہو سکتا ہوتا تو ابھی ہو چکا ہوتا. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے سوال کے جواب میں کیا کہا؟ دین کے اوپر کسی کا آنا اس کے لیے پش چاہیے اس کو، کیونکہ آپ کا نقد فائدہ کوئی نہیں ہے. ہاں باطل وہ نظریہ ہے جس کے لیے آپ کچھ بھی نہ کریں. یہاں ایک بندہ بیٹھ کے نشہ کرے گا، دوسرے کا بھی دل کرے گا کہ یار اس میں پتہ نہیں کیا مزہ ہوتا ہے، میں بھی کر کے دیکھوں. لیکن ایمان بالغیب وہ چیز نہیں ہے جو بیٹھے بٹھائے پھیل جائے. واضح؟ کیونکہ لوگوں کو تو اپنے نفس سے متعلق چیزیں چاہیے نا. لوگ تو آپ سے آ کے حرام چیزوں کے جواز پوچھتے ہیں کہ اچھا میں ایسے کر لوں تو کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں ایسے کر لوں تو کیا ہے. لوگ کبھی بھی آ کے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ یار یہ جو حلال ہے اس میں کہیں اس میں بھی شاید گڑبڑ ہو، میں نہ استعمال کروں. ٹھیک ہے نا. تو اپنے چیلنج کو سمجھے نا کہ آپ کا جو کام ہے وہ کتنا مشکل ہے. پھر یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ نظریات ہمیشہ انفلوئنس کرتے ہیں. اگر آپ دوسرے کو دعوت نہیں دے رہے تو آپ دوسرے سے دعوت لے رہے ہیں. اکثر و بیشتر وہ لوگ جو کہتے ہیں بس ہم اپنے آپ تک محدود رہتے ہیں، ایک عرصہ گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ تک بھی نہیں رہے. یعنی یہ آپ دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں یا دوسرا آپ کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے. پھر ہماری دینی ذمہ داری ہے نا، ہمیں دین نے کہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم اپنے آپ کے لیے نہیں نکالے گئے. اور ویسے بھی یہ انسان کی کوئی عظمت نہیں ہے کہ جب وہ کہے کہ اس کو کوئی مشن دکھایا جائے یا کوئی مقصد دکھایا جائے تو وہ کہے کہ بس میں اپنے لیے کام کروں گا. ایک انسان کو اللہ نے بڑا پوٹینشیل دیا ہے، وہ ہزاروں کو لاکھوں کو متاثر کر سکتا ہے، ان کے لیے کام آ سکتا ہے. تو وہ یہ تو ویسی بات کوئی عام درجے میں بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے جی میں بس اپنے آپ تک رہوں گا. اس کا مطلب ہے وہ آپ کہہ لیں کہ لوزر ہے شروع میں ہی نا، وہ ہمت ہی نہیں کر پا رہا کہ وہ اپنے سے اوپر اٹھے اور وہ کہے کہ میں 10 لوگوں کے لیے، میں 20 لوگوں کے لیے، میں 50 لوگوں کے لیے کام کروں گا. ٹھیک ہے نا. ہم اس وقت اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں ہیں. اسٹیٹ آف ایمرجنسی کیا ہے کہ ٹارگیٹ بہت بڑا ہے اور ریسورس کیا ہے بہت تھوڑا. ابھی ہم کیا کریں گے، ابھی جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ بالفرض ابھی اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس 50,000 لوگ ہیں تو اگر یہ 50,000 فل ٹائم لگیں گے ہمارے معاشرے کو کوئی کمی نہیں ہونی. کیوں نہیں ہونی؟ کیونکہ 50,000 25 کروڑ میں سے کتنے % ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ بھی میں ایک عرض کر دوں بات، جب بھی میں کبھی یہ بات کرتا ہوں کہ لوگ اپنے کیریئر قربان کریں تو لوگ کہتے ہیں جی پھر ڈاکٹرز کیسے پورے ہوں گے، پھر انجینئرز کیسے پورے ہوں گے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ میں امت سے خطاب نہیں کر رہا، میرے آگے یہ 10 12 15 20 لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی نے نہیں ماننا. تو اس کی ٹینشن آپ نہ لیں کہ جیسے میں آج کہوں گا تو پورے پاکستان کے ڈاکٹرز جو ہے نا میڈیکل کالجوں سے نکل آئیں گے، وہ کہیں گے جی ہم نے نہیں پڑھنا، سارے انجینئرنگ چھوڑ کے نکل آئیں گے. میں جو مرضی زور لگا لوں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لوں، میں شاید پوری زندگی میں 5-10 لوگوں کو سمجھانے کے قابل ہوں. دوسرا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ڈاکٹرز، انجینئرز، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ جتنی ضرورت ہو اس سے کم لوگ ہوں. کوئی ایسا شعبہ ہے کہ ہمیں 100 پائلٹ چاہیے ہوں تو پورا زور لگا کے بھی 80 بندے آئیں، باقی انٹرسٹڈ ہی کوئی نہ ہو پائلٹ بننے میں؟ ایسا ہے نہیں ہے نا. یا بالفرض ہمیں 1000 ڈاکٹر چاہیے، میڈیکل کالجز نے ایڈمیشن شروع کیے تو 600 لوگ آئے، 400 سیٹوں پہ کسی نے ایڈمیشن ہی نہیں لیا. ہوا کبھی؟ یا انجینئرنگ ہمیں 1000 بندہ چاہیے تو 600 یا 800 بندہ آیا اور باقیوں نے ایڈمیشن نہیں لیا. آپ کے پاس ہر شعبے میں بہتات ہے، سرپلس ہیں، ٹھیک ہے، ڈیفیشنسی ایک جگہ پہ آپ کے پاس. تو نیچرل بات یہ ہے کہ جہاں ڈیفیشنسی ہے اس وقت فوکس کس پہ کریں گے؟ اس ڈیفیشنسی پہ. مثلا آپ کو دودھ بھی پینا چاہیے، آپ کو سبزیاں بھی کھانی چاہیے، آپ کو گوشت بھی کھانا چاہیے، لیکن جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کے جسم میں جناب وہ فلاں کیلشیم کم ہو گیا ہے، فلاں وٹامن کم ہو گیا، تو وہ کہتا ہے یہ لے. ہم بحیثیت امت اس وقت جس اسٹیٹ میں ہے تو ہمارا جو وٹامن کم ہوا وہ کون سا ہے؟ وہ یہ والا ہے. تو ہم اس وقت، میں اگر اس وقت ڈاکٹر بننے کے فضائل میں بات کروں، انجینئر بننے کے فضائل میں بات کروں تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے. کمی کدھر ہے؟ موٹیویشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، فالتو بندے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہمیں جابز ہی نہیں مل رہی. ریسورس ضائع ہو رہا ہے کہ نہیں قوم کا؟ 100 انجینئر چاہیے تھے، 500 تیار کر دیے. 200 ڈاکٹرز کی جگہ تھی، 600 تیار کر دیے. ٹھیک ہے نا؟ ریسورس ضائع ہو رہا ہے نا.
وہ کھپ رہے ہیں کہ جی ہم کدھر وقت لگائیں, ہمارے پتہ ہی نہیں. ایک جگہ ہمیں 10 لاکھ بندے چاہیے, 50,000 بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو 2 باتیں میں نے کہی. نمبر ہاں, جس دن یہ تعداد پوری ہو گئی تو میں وہ پہلا بندہ ہوں گا, اور جس دن یہاں پہ کمی آ گئی تو میں اس دن کیا کہوں گا کہ بھائی اب ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹرز ہوں, اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے لوگ پولیس میں جائیں. بات سمجھ رہے ہیں, بات ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے, وہ پنجابی بنائے گے بات ویلے دی, تو پتہ نہیں کیا وہ ہیں پھل موسم دا, تو بات گل ویلے دی. ٹھیک ہے نا. تو یعنی آج ہمیں ضرورت ایک شعبے میں ہے, اور میں آج کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر بننے کے بڑے فضائل ہیں, انجینئر بننے کے بڑے فضائل ہیں, لیکن اس وقت اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سب پورا کر رہے ہیں, کوئی کمی نہیں ہے. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جب ہم لیٹ سے ہم 10,000 لوگ جو ہیں یہ فل ٹائم کام کریں گے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک نسل میں شاید یہ مزید 90,000 لوگ تیار کر دیں, کیونکہ ان کی ایفرٹ جب ڈیڈیکیٹڈ ہوگی تو ریزلٹس اور ہیں. جب یہ لاکھ ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ایک جنریشن اور آگے جائیں تو یہ 5 لاکھ ہو جائیں, اور پھر جب یہ 5 لاکھ فوکس کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے اگلی نسل میں جائیں تو یہ 25 لاکھ ہو جائیں. یہیں پہ ایفرٹس آپ کی ختم ہوگی, یہیں پہ آپ نے ڈیڈیکیٹڈلی کام نہیں کیا تو کیا ہوگا, یہ 3 نسلوں میں کام ہونا یہ 15 پہ چلا جائے گا. اور میں نے افیکٹونیس کی پہلے بات کر لی کہ پارٹ ٹائم اور فل ٹائم میں افیکٹونیس کا بڑا فرق ہے, اور کچھ کام ایسے ہیں جو پارٹ ٹائم ہو ہی نہیں سکتے. مثلا میں مثال رکھتا ہوں, ابھی آگے چلیں گے انشاءاللہ, میں آپ کو پورے ویژن کے اوپر جب لے کے چلوں گا تو آپ دیکھیں گے اس امت میں ہمیں جتنے شعبوں میں کام کرنا ہے ان میں سے بہت سے شعبے ایسے ہیں جس میں اس شعبے میں کام کرنے کے لیے آپ کو 10-15 سال اس چیز کو پڑھنا ہے, تب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اس میں بات کر سکیں. جیسے ہم ڈاکٹر جو بنتا ہے وہ کیا کرتا ہے, پہلے وہ FSC تک پہنچتا ہے, پھر 5 سال میڈیکل کالج میں لگاتا ہے, پھر 4 سال کی اسپیشلائزیشن کرتا ہے نا, تب وہ سوسائٹی کی نیڈ پوری کر سکتا ہے. آپ اسے کہیں یار تم اس طرح کرو, کھیتی باڑی بھی کرو, ساتھ میں ڈاکٹر بنتے رہو, تو کیا ہوگا, وہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکے گا. ایسے ہی ہمیں دین کے اسپیشلسٹ بھی چاہیے جو کہ نہیں ہے اور ان کی ضرورت ہے. اور وہ کیسے تیار ہوں گے, جب وہ اپنے 10-15-20 سال اس میدان کو دیں گے. اور وہ کیسے دیں گے, وہ تبھی دیں گے جب وہ اپنے کیریئرز قربان کریں گے. تو ہر شعبے کو ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں ہر جگہ یہ اسٹینڈرڈ بات ہے, اور یہ بڑی سادی سی بات ہے. دین کے لیے بھی ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. غزوہ بدر کے موقع پر اگر یہ ہوتا کہ جو 313 صحابہ جنگ میں گئے ان میں سے 200 کہتے ہیں کہ ہماری تو آج جاب ہے, تو کیا ہوتا جی؟ obvious بات ہے. اور ان 313 میں سے کسی کو کوئی الاؤنس نہیں ملتا تھا, کسی کو جنگ کرنے کے کوئی پیسے نہیں دیے گئے تھے کہ آپ آئیں گے تو آپ کو پیسے دیں گے, کسی کے پاس کوئی انشورنس نہیں تھی, کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ اچھا جن کی جائیدادیں ہیں وہ آ جائیں. کس بنیاد پہ گئے کہ یہ ہمارے جو دنیا کے باقی سارے معاملات ہیں اس سے بڑا کاز وہ ہے. باقی اللہ پر بھی کوئی تو ایمان ہے, کوئی توکل ہے. جب یہی نہیں پتا کہ میں خود واپس آؤں گا کہ نہیں. اچھا اس وقت صحابہ سوچتے یار میرے تو بچے چھوٹے ہیں, میں تو ابھی گھر بنانا تھا, 3 سال میں گھر بننا تھا میرا, تو میں تو جنگ میں گیا اور مارا گیا, تو پھر گھر کیسے بنے گا. یہ ایمان تھا کہ وہ صحابہ نکلے. اور پھر مزید حیران کن بات یہ ہے کہ ان صحابہ نے جتنی قربانیاں دین کے لیے دی ہیں تو اس سے ان کی دنیا افیکٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے نا. آپ کو جو واقعات ملتے ہیں کہ پیڑ پہ پتھر باندھے گئے ہیں یا کھانے کو نہیں, وہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ وقت کہاں لگا تھا, وہ جو پیسہ کمانے میں وقت لگ سکتا تھا وہ دین کے لیے لگا تھا. تو یعنی ایک نسل نے قربانی دی تو کیا ہوا, وہ کام ہو گیا. آپ یہیں پہ آئیے, وہ سارے صحابہ بالفرض وہ کہتے ہیں جی ہم ویکنڈ پہ آ جایا کریں گے یا ہم شام کو 1 گھنٹہ آ جایا کریں گے, دین آگے بڑھتا نہیں بڑھ سکتا تھا. ایسے ہی آج کا بھی ہے. آج آپ کے باقی ہر شعبہ فلفل ہوا ہے, اس میں اوور ہوا ہے سب معاملہ, اور دین کے کام کے لیے لوگ اتنے نہیں ہیں جتنے چاہیے اور جتنے منیمم ہونے چاہیے. جس دن یہ تعداد پوری ہو جائے گی ہم ہی یہ بات کہیں گے کہ اب اور لوگوں کی ضرورت نہیں. اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ 10 لاکھ 25 کروڑ میں سے کتنے % بنتے ہیں. لوگوں کو یہ پریشانی, جب سارے مولوی بن جائیں گے جی نا, تو لوگ یہ کہ او بھائی کون کہہ رہا سارے بن جائیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری 25 کروڑ عوام اپنی نوکریاں چھوڑ دے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پورے 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ آ کے عالم دین بن جائیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا. ہم جتنا مرضی زور لگا لیں گے یہ تعداد بھی پوری ہونا بہت بڑی مشکل بات ہے. ٹھیک ہے نا.
تو کیریئرز قربان کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک ایمرجنسی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو روز یہ خبر ملے کہ آج اسکیم 3 میں 15 بندے اس لیے مر گئے کہ ڈاکٹر ہی نہیں تھا, آج ڈی ایچ اے میں 25 بندے مر گئے چونکہ ڈاکٹر ہی نہیں تھا, آج جھنڈا چیچی میں 22 بندے مر گئے چونکہ ڈاکٹر ہی نہیں تھا, تو آپ کا ضمیر آپ کو کیا کہے گا؟ جی جی ہونے چاہیے. آپ کا ضمیر آپ کو کیا کہے گا کہ چھوڑو یار یہ کیا میں کاروبار میں پڑا ہوں, یا چھوڑو یہ کیا میں نوکری میں پڑا ہوا ہوں, وہ لوگ مر رہے ہیں ادھر. ٹھیک ہے, ڈاکٹر نہ ہونے سے کیا ہے, لوگ مر. اگر میرے اندر ضمیر ہے, اگر میں ایک زندہ ضمیر والا آدمی ہوں تو میں کیا کروں گا؟ کتنی ہی مشکل کیوں نہ پیش آئے میں کہوں گا یار میں خود یہ کروں, تو یا میں کسی اور کو, مطلب دیٹ سے کہ بندے کی عمر زیادہ ہوگی, اس کو لگتا ہے میں نہیں کر سکتا, تو کہے میں کہیں سے پیسے کروں یا میں اپنا کچھ کروں اور میں کسی اور کو پیسے دوں کہ یار ڈاکٹر بنو, لوگ مر رہے ہیں. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بس فرق یہ ہے کہ جو لوگ گمراہی پہ مر رہے ہیں ہمیں ان کا نقصان نظر نہیں آ رہا. اگر ہمیں ایک دن کے لیے دکھا دیا جائے کہ جتنے لوگ مر رہے ہیں اس میں سے کتنے جہنم میں جا رہے ہیں, اور وہ جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ جو پورا معاشرہ ہے اس میں سے اگر یہ 5% لوگوں کی ضرورت تھی کہ وہ لوگوں کی آخرت کی پرواہ کریں, لیکن 5% بھی نہیں ہے, 1% بھی نہیں ہے, تو آپ کبھی چین سے ایک دن زندگی نہ گزار سکیں. یہ اللہ نے پردے رکھ دیے نا, ورنہ اس وقت جو خلقت دنیا سے جا رہی ہے کتنے پرسنٹ ہے جو ہدایت پہ جا رہی ہے, کتنے پرسنٹ ہے جو صرف نماز کا فرض ادا کر کے ہی جا رہے ہیں, باقی تو چھوڑ دیں. ان کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ جی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عزیمت کی رات جو کرتے رہے. اب تک جیسے ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے کل, اب وہ پروفیسر ہیں فلاسفی کے, وہ بھی تو ایک بات اس طرح سے ہے کہ فلاسفی تو الہات کا گڑھ ہے, تو وہاں پہ ایک مورچہ سنبھال کے رکھیں. دوسری بات, جیسے عامر شعیب صاحب صبح آتے ہیں, ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں اورنگزیب بدل صاحب, گریڈ 20 کے افسر ہیں. اب بھی آج کل میرے خیال 2 کلاسز کروا رہے ہیں, وہ 3 دن کلاسز کرواتے رہے, یہی عربک کی. مطلب کہنے کا مقصد یہ عزیمت کی رات تو یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے جتنے لوگ آ سکیں, لیکن جتنے لوگ پھر اپنی اپنی جگہ مورچے سنبھال سکتے ہیں. انہوں نے اے ٹی وی کو کنونس کر کے اے ٹی وی پہ اپنا یہ والا چلوایا, بھی بعد میں بند ہو گیا سال پہلے. کہنے کا مقصد, اور یہ پہلی چیز ہے کہ اچھا بہترین آ جائے, اور پھر جو جہاں مورچہ سنبھال سکتا ہے وہ بھی تو سنبھال لے گا. دوسری چیز یہ ہے سر, ڈاکٹر صاحب نے پرسوں ایک چیز کا ذکر کیا تھا, کوئی الجیرین عالم کا کانسیپٹ تھا کولونائزیبلٹی کا, کہ جی ہم کولونائزیبلٹی تھی ہمارے پاس اوپر تو ہم لوگ کولونائز ہوئے. اب اس سے میں یہ نکال رہا ہوں کہ جی اب ہم اپنے بناتے نہیں ہیں, جہاز اپنے بناتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم پھر ان سے جا کے خریدتے ہیں اور پیسہ بھی ادھر جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں یہ اور بہت سی چیزیں ٹیکنالوجی. تو کیا ایک اور بڑا محاذ, مطلب بڑا نہ بھی کہہ, لیکن پیرلل میں ایک محاذ یہ بھی نہیں ہے کہ جو بندہ یہ پڑھ کے اب ایک تو مورچہ سنبھالا ہوا ہے, دوسرا وہ امت کی کولونائزیبلٹی ختم کر رہا ہے کہ اگر کوئی سائنسدان ہے اپنا اور وہ ملک کو, ویسے اگر ملک میں نظام قائم ہو جائے تو ملک کو اس کولونائزیبلٹی پہ باہر نکالنے کی ایفرٹ بھی کر رہا ہے, تو وہ بھی تو ایک بات ہے. اگر منیمم ریکوائرڈ 10,000 بندے پورے ہو جاتے ہیں تو صرف یہ تو کافی ہے نا کرنے کا. دیکھیں پہلی جو بات آپ کی تھی نا, یعنی مجھے تھوڑا سا اس سے جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے دنیا کے کام بھی کر رہے ہیں, ساتھ میں دین کا کام بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جسے شاید دونوں ساتھ چل سکتے ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ایک بندہ اپنی جاب کے ساتھ اتنا کچھ کر رہا ہے تو وہی بندہ اگر اپنی جاب کو کسی طرح سے ایڈجسٹ کر دے, قربانی دینے پہ آ جائے, ٹھیک ہے, کہ یار میں, ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے بعد وہ پتے کھانا شروع ہو جائے گا, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, وہ میں اس پہ آ جاؤں گا اپنی اس مقام پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا فلسفے ڈپارٹمنٹ میں رہنا دین کا کام, 2 چیزیں الگ ہیں نا. اصل میں جو بیچ میں آپ نے وہ ان کی بات کی نا گریڈ 20 کے وہ آفیسر والی, تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاید اگر وہ گریڈ 20 کے آفیسر سے ریزائن دے دیں تو اگر ابھی آپ کو ان کا کام بہت بڑا لگ رہا ہے تو وہ اس سے بھی بہت بڑا کر سکتے ہیں. یعنی جو بندہ آکوپائی ہو کے اتنا سارا کام کر رہا ہے اس کا مطلب اس کا پوٹینشیل اس سے
بہت زیادہ ہے, لیکن وہ اس لیے نہیں یوٹیلائز ہو پا رہا کہ وہ کہیں پہ پھنسا ہوگا. مثلا لیٹ سے وہ یہ کام پاکستان کے کتنے شہروں میں جا کے کر سکتے ہیں, لیکن نہیں جا پا رہے کہ ایک جگہ جاب ہے, ٹھیک ہے نا. عامر سہیل صاحب نے وہ ایک قربانی دی ہوئی ہے تو پورے پاکستان جا رہے ہیں, پورا ایک وہ ہے, ٹھیک ہے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ دین کی, ہم نے ابھی دین کا شعبہ ڈیفائن نہیں کیا. ہم نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ جو 10 لاکھ لوگ چاہیے یہ کریں گے کیا. شاید یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں یہ درس و تدریس کریں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا. بات سمجھ رہے ہیں آپ, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ مولوی بن کے بیٹھ جائیں گے, نمازیں پڑھائیں گے. یہ ایک پورا چیپٹر ہے, یہ پورا ایک موضوع ہے کہ جتنے لوگ ہمیں دین کے لیے چاہیے وہ کتنے شعبوں میں چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن ایک ایلیمنٹ اس میں اہم ہے جو ابھی بات اس پہ ہو سکتی ہے, وہ ہے ترتیب. کہ جی اگر ہمیں 6 نمبر پہ جو کام کرنا ہے, اگر وہ ہم نمبر 1 پہ کرنا شروع کر دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو دین کے کچھ شعبے ایسے ہیں جو ایمرجنسی ہے ابھی کرنے والے ہیں, اور دین کے کچھ شعبے ہیں جو ایک خاص لیول کی اچیومنٹس کرنے کے بعد کریں گے تو فائدہ ہوگا, ابھی کر دیں گے تو نقصان ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس میں سے خاص طور پہ جو ٹیکنالوجی والا پارٹ کی بات آپ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہوں جو اپنی ایجادات کریں, یہ کریں وہ کریں. میری ذاتی رائے میں اس کے اوپر بات پوری تفصیل سے دلائل سے کی جا سکتی ہے, ابھی وقت اس کا نہیں ہے, کہ یہ کام اس سٹیج کا نہیں ہے. یہ کام اس سٹیج کا ہے جب آپ کو تھوڑا سا بھی یہ خیال آئے کہ اگلے 15-20 سالوں میں ہم اوپر آ سکتے ہیں کسی بھی جگہ, دنیا کے کسی بھی ملک میں. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہم ٹیکنالوجی میں نہیں, پاور میں. تھوڑا سا اگر آپ کو یہ آئیڈیا ہو نا کہ اگلے 15-20 سال میں شاید ہم ایز اے پاور اوپر آ سکتے ہیں, کوئی کنٹرول سنبھال سکتے ہیں, تو پھر اس طرف توجہ دی جائے, کیونکہ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے. اس کے لیے سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ریسورس ہے. آپ ابھی کریں, دیکھیں میرے پاس ٹوٹل آپ کہہ لیں 150 روپیہ ہے, تو وہ 150 روپیہ میں کھانے پہ خرچ کروں گا, میرے گھر سے چھت سے اگر پانی ٹپکتا ہے تو اس پہ خرچ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے نا. وہ بھی ضرورت ہے اور یہ بھی ضرورت ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس وقت ہم امت میں ایمان کے معاملے میں اس پسماندگی کی گہرائی میں گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں پہلے وہاں سے کسی حد تک واپس نکلنا ہے, ٹھیک ہے. جب ہم اس سے, کیونکہ ہماری اصل اسٹرینتھ کیا ہے, ایمان. باقی ہر چیز کی کمی کوتاہی کمپنسیٹ ہو سکتی ہے, اور ہوئی ہے, ماضی میں بھی ہوئی ہے, اور ہم مثالیں دیکھتے آ رہے ہیں اس کی. جو چیز نہیں کمپنسیٹ ہوتی ہے وہ کیا ہے, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. پاکستان جیسے ملک کے پاس ایٹم بم بھی ہے, لیکن کریج پاکستانیوں میں زیادہ ہے یا فلسطین کے لوگوں میں زیادہ ہے؟ اصل میں وجہ کیا ہے, کیونکہ ایمان پریورٹی ہے. ایمان کے ساتھ یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں, ایمان کے بغیر یہ چیزیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ وہ ایٹم بم بھی رکھ کے بیٹھے ہیں, یعنی افغانستان کے طالبان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور ان کا ایک بیان دنیا کے لیے کافی ہے اگر وہ ایک بیان ہی دیتے ہیں. اور پاکستان ایٹم بم رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور دنیا میں ذلیل ترین قوم میں سے ایک شمار ہوتا ہے, جس کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے, جس کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے دنیا میں, کوئی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے, ٹھیک ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے, لیکن کب؟ جب آپ کے پاس پہلے ایمان ہو. اور ایمان ہے اور ٹیکنالوجی میں کمی بیشی آپ کی ہے, وہ کمپنسیٹ ہو جائے گی. وہ نظریہ بھی غلط ہے کہ بس ایمان کے اوپر فوکس کر کے کچھ کیا ہی نہ جائے, لیکن یہ دوسری انتہا بھی جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے غلط ہے کہ پہلے ہم اس پہ فوکس کریں. باقی جو تیسری بات آپ کی تھی کہ جیسے ڈاکٹر رشید ارشد صاحب ہیں اور فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں ہیں, تو ہم یہی عرض کر رہے ہیں نا کہ اس وقت جتنے شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے تو سینکڑوں ہزاروں افراد ایک شعبے میں چاہیے. ہمارے پاس سوچئے آج اس امت کے پاس اگر 1000 فلسفے کے ماہر ہوں جو ساتھ میں علم دین میں بھی گہرائی رکھتے ہیں, تو پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں وہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ جو یونیورسٹیاں الہاد کی فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں تو کچھ فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کے پاس 1000 سائیکالوجسٹ ہوں, آپ کے پاس 2000 میڈیکل ایکسپرٹس ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس آپ کہہ لیں کہ جی MBA کیے ہوئے لوگ ہوں, آپ کے پاس CSS کیے ہوئے لوگ ہوں. یہ ایک شعبے کی صرف میں بات کر رہا ہوں ابھی, یہ کہاں سے آئیں گے؟ جب ان کو لانے والا کوئی ہوگا. تان آ کے یہاں ٹوٹتی ہے. بس میرے میں بڑے سادے لفظوں میں ایک بات عرض کروں گا اور مثال سے, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. میرے لیے جو ایک آئیڈیلسٹک مثال ہے نا وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی. بالفرض ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں میڈیکل ایکسپرٹ ہوں, ٹھیک ہے نا, میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, تو میں میڈیکل کے پروفیشن میں جاؤں گا اور میڈیکل کے پروفیشن سے دین کی خدمت کروں گا, تو کیا ہوتا؟
ایک اسپتال کھول لیتے، وہاں لوگوں کا فری علاج ہو جاتا. وہ سیکولر بھی کر رہے ہیں، وہ لبرل بھی کر رہے ہیں، وہ ایتھیسٹ بھی کر رہے ہیں، بس سمجھ نا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی دین کے لیے قربان کروں گا، کیا نتیجہ نکلا؟ لاکھوں لوگوں تک قرآن کی بات پہنچا گئے. اب آپ ملٹی پلائی کر دیجئے ڈاکٹر سار، ملٹی پلائی بائی 1000. ٹھیک ہے، معاشرے پہ اثر مختلف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سادے لفظوں میں اگر عرض کروں کہ آج معاشرہ دین سے قریب کیوں نہیں ہے، تو کیا جواب ہونا چاہیے؟ کہ جو قربانی ڈاکٹر صاحب نے دی یا ان جیسے چند 100 لوگوں نے دی، اگر یہی قربانی چند 1000 دے دیتے تو معاشرہ اور آگے بڑھ جاتا. اور اگر یہ چند 1000 کی جگہ 20-25 ہزار قربانی دے دیتے تو معاشرہ اور آگے بڑھ جاتا. واپس پیچھے سیرت میں چلے جائیں، جو قربانی مکی صحابہ نے دی وہ بنیاد بنی مدنی اس کے لیے، جو قربانی مدنی صحابہ نے دی وہ بنیاد بنی فتح مکہ کے لیے. ہم جس شے میں اس وقت پیچھے ہیں وہ ایک ہی نقطہ ہے کہ اس امت میں اتنے لوگ، جو کہ ہمیں لاکھوں کروڑوں لوگ نہیں چاہیے، وہ 25 کروڑ 10 کروڑ لوگ نہیں چاہیے، وہ چند لاکھ لوگ چاہیے، جو یہ کہیں کہ بھائی ساری دنیا چل رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اگر ہم قربانی دینے کی طرف جاتے ہیں اور ہم اپنا کیریئر دین کو بناتے ہیں، اس طرح سے نہیں کہ دین سے کمائیں گے، اس طرح سے کہ ہماری میکسیمم انرجیز کس میں لگیں گی؟ دین میں لگیں گی، تو اس کے نتیجے میں دین کا کام آگے بڑھے گا. آج اگر یہ سوچ چند لاکھ لوگ اپنا لیں، جو بہت مشکل بات ہے نا، قربانی دینا آسان تو نہیں ہے، لیکن اگر جب چند لاکھ لوگ یہ سوچ اپنائیں گے تو معاشرے کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. میں ایک مثال اور عرض کرتا ہوں. میں قرآن اکیڈمی لاہور سے پڑھا، ڈاکٹر رشید ارشد صاحب میرے استاذ ہیں. ڈاکٹر رشید ارشد صاحب بغیر کسی مالی منفعت کے وہاں پڑھا رہے تھے اور آج بھی پڑھا رہے ہیں. اب بالفرض رشید ارشد صاحب کہتے ہیں کہ یار اور لوگ اتنے تھوڑے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے، میں اپنے کام کو دیکھوں، اپنی جاب کو دیکھوں، اپنے کاروبار کو دیکھوں، کیا ہوتا؟ ہم نہ پڑھ پاتے. میں یہاں پڑھا رہا ہوں، میں سوچوں کہ یار میں ایسا کرتا ہوں کہ میں چونکہ پہلے ہی کاروبار کر رہا ہوں تو تھوڑا سا اگر اور کاروبار میں فوکس کروں تو 4 پیسے زیادہ کماؤں گا، جب 4 پیسے زیادہ کماؤں گا تو یہ پیسے دین کے لیے خرچ کروں گا، تو میں کیا جا کے پڑھاؤں؟ اور میرے ساتھ جو بھی یہاں 20-25 لوگ 30 لوگ اور پڑھا رہے ہیں وہ بھی یہی سوچیں، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ یعنی جو لوگ اس وقت دین کا کام کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ بھی اگر یہ سوچنا شروع کر دیں بالفرض کہ یار کوئی بات نہیں، ہم اپنے کاموں پہ فوکس کرتے ہیں، تو کوئی کام چل نہیں سکتا. اور سارے پارٹ ٹائمرز نہیں ہو سکتے. اب جیسے ادارہ چل رہا ہے، 5-7 لوگ ہیں جو فل ٹائم ہیں تو 10-15 پارٹ ٹائم کام کر سکتے ہیں. ایسے ہی اس امت میں اگر 30-40 لاکھ لوگوں نے کوئی کام کرنا ہے تو 10-12 لاکھ تو فل ٹائم چاہیے. یعنی ایک تعداد فل ٹائم کی ہوگی تو ان کو پارٹ ٹائم والے اسسٹ کریں گے نا. جب سارے پارٹ ٹائمر ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کام نہیں ہو سکے گا. ہمارے پاس 10,000 پروجیکٹس ہیں. پروجیکٹ سے مراد یہ کہ جو دین کے کام ہونے والے ہیں. بندے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہر بندہ کیا کہتا ہے کہ میرے لیے پہلے میری دنیا عزیز ہے. زبان سے نہیں کہتا لیکن اس کا پورا عمل، اس کی پوری زندگی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے لیے میری دنیا عزیز. وہ نقطہ بیچ میں جو تھا، وقت بہت تھوڑا ہے، میں ابھی ہنٹس پہ بات کروں گا، اس پہ الگ سے بات کریں گے. میں اس پہ پورے ایک پریکٹیکل پلان پہ بھی کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں کوئی جدی پشتی امیر آدمی نہیں ہوں، مجھے کوئی وراثت میں بھی آپ کہیں جائیدادیں فیکٹریاں نہیں ملی، ٹھیک ہے. اور جب میں اس نظریے کا قائل ہوا تھا تو میرے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں تھی ایسی کہ میں سوچوں کہ اس کی بلبوتے پہ میں بڑی آسانی سے تھوڑی سی جاب کروں گا. تو لیکن مجھے ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو بات ہے یہ پلے پڑ رہی ہے نا، یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے جب تک آپ اپنا کیریئر نہیں لگائیں گے اس طرف، تب جب تک آپ فل ٹائم یہ کام نہیں کریں گے نتائج نہیں نکلیں گے. اب پھر مجھے اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑی کہ میں کیا ایسا کروں کہ میرا وقت بھی دین کے لیے لگ جائے اور میرا گھر بھی چلتا رہے. میں الحمدللہ دوہرا شادی شدہ ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ لوگ اکثر سنگل شادی شدہ ہوں گے نا، کچھ تو ہوں گے ہی نہیں. میں دوہرا شادی شدہ ہوں. میں نے کہتے ہیں نا 2 کشتیوں کا مسافر ہوں میں. اور یہ دوسرا پنگا میں نے بہت بعد میں لیا، یعنی سارے یہ نہیں کہ کہیں غلط فہمی میں لے لیا. سادی سی مثال یہ ہے کہ پہلا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کھائیں گے کہاں سے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ یہاں تک آ گئے، کہ آپ اس تک پہنچ گئے کہ ہاں مجھے اپنا وقت اور صلاحیتیں دین کے لیے لگانے چاہیے. اگر آپ دل کی گہرائیوں سے یہاں تک پہنچ گئے کہ مجھے اپنی توانائیاں دین کے لیے لگانی ہیں، اب اگلا مسئلہ پیدا ہوگا کہ اس کا راستہ کیا نکلے گا. لیکن اگر آپ یہیں سنسیئر نہیں ہیں یا یہیں کانفیڈنٹ نہیں ہیں یا یہی آپ کی ایک بس
خوش فہمی سی تھی اور 2 مہینے بعد ختم ہو گئی. جو بندہ اس بات پہ آ جاتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی قربان کرنی ہے دین کے لیے, وہ پھر دنیا کے لیے جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہاں وہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے. اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ کب میری یہاں سے جان چھوٹے. اور نمبر 2 پھر وہ سوچتا ہے کہ میں دنیا سے نکلنا چاہتا ہوں تو کیسے نکلوں گا. یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ جب وہ پہلے تڑپ پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے نا, وہ تڑپ آپ کو اس جگہ پہ لائے گی. اپنی زندگی دین کے لیے قربان کرنے کے لیے پہلا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کہاں سے کمائیں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں دنیا کا کرکٹ کم کتنے کر سکتا ہوں. آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جب آپ اپنی کنزمپشنز ہی کام کر لیتے ہیں. میں اگر یہ سوچ کے بیٹھا ہوں کہ میرے پاس گاڑی لازمی ہونی چاہیے, میں اگر یہ سوچ کے بیٹھا ہوں کہ میرے پاس 10 مرلے کا گھر لازمی ہونا چاہیے, میں اگر یہ سوچ کے بیٹھا ہوں کہ میں نے ناران کا گان ہر سال سیر کے لیے لازمی جانا ہے, تو میری ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی؟ زیادہ. اور جتنی ریکوائرمنٹس زیادہ ہوں گی ان کو اچیو کرنا مشکل. تو پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ قربانی کہاں سے شروع ہوگی؟ میں اپنی زندگی سے ہر وہ چیز نکالوں گا جو مجھے لگے گا اس کے بغیر میری زندگی گزر سکتی ہے. تو جب آپ وہ سب کچھ نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کے 2/3 خرچے تو, یا کم از کم آدھے خرچے تو نکل گئے. 3-4 جوڑوں کپڑوں میں بھی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. گھومے پھرے بغیر بھی آپ کی زندگی گزر سکتی ہے. بہت بڑی پاپولیشن کوئی گھومنے پھرنے نہیں جاتی, زندگی ان کی گزر رہی ہے, یہی میری کوئی بنیادی ضرورت نہیں. سادہ کھا پی کے بھی آپ کا کام چل سکتا ہے. 3 مرلے کے گھر میں بھی رہ کے آپ کا کام چل سکتا ہے. کوئی کارنر پلاٹ کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ قربان. تو بہت سے لانجے تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت سے رسم و رواج سے آپ نکل آتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی میں نے اس رسم میں نہیں پڑھنا. میں شادیوں پہ جاتا ہوں, ولیموں پہ جاتا ہوں, اور اگر آپ میں سے کسی کا باقی ہے تو پہلے ڈسکلیمر ہے, تو نہ میں کوئی تحفہ لے کے جاتا ہوں اور نہ کوئی وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی نقدی میں دیتا ہوں, جان بوجھ کے, اس لیے کہ افورڈیبل نہیں ہے. کیا ہم نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے اس معاشرے میں؟ ایک بندہ دعوت پہ بلا رہا ہے اور ساتھ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ کچھ آ کے دے کے جائیں گے, اور لوگوں نے اس کو بوجھ بنا لیا ہے کہ بھائی میں جاؤں گا تو یا تو تحفہ دینا پڑے گا یا پیسے دینے پڑے گا, جاؤ ہی نا. یہ تو ہم نے اپنے اوپر لادا ہے نا. اگلا کون سا آپ سے ایفیڈیوٹ پہ سائن کراتا ہے کہ میرے ولیمے پہ آؤ گے تو یا تحفہ لازمی لانا یا نہیں ہے تو نہ لے کے جائیں. میں کیوں اپنے اوپر لا دوں کہ میں یا تو جاؤں ہی نہ تو یہ جاؤں تو تحفہ لے کے جاؤں؟ بھائی میں افورڈ کر سکتا ہوں میں لے جاؤں, نہیں کر سکتا نہ لے کے جاؤں. کتنے سارے زندگی کے کھکیڑ ہیں جو ہم نے اپنے اوپر لادے ہیں, وہ ہم اپنی زندگی سے بڑے آرام سے نکال سکتے ہیں.